والصلاة والسلام على رسول الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے آیت نمبر 21 تک دیکھ لیا تھا اور آج ہم آیت نمبر 22 سے آغاز کر رہے ہیں۔ 21 میں اور اس سے پہلے جو مضمون جاری تھا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اور اس سے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں جو مضمون ہے خاص طور پہ یہاں سے شروع ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اپنی خواتین کو زبردستی جو ہے نا ان کے وارث نہ بن جاؤ، یہ ایک بات ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ اسی سانس میں ایک دوسری بات کہہ دی گئی تھی کہ جو آپ کے نکاح میں پہلے سے موجود ہیں ان کو روکو نہ، ان کو تنگ نہ کرو، جو کچھ تم نے ان کو دے دیا ہے اور واپس نہیں لے سکتے، یعنی دے دیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس میں مہر شامل ہوتا ہے، اس میں مہر کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو آپ نے گفٹ کیے ہیں، گفٹ کیے ہیں اپنی بیوی کو، جس میں آپ نے گھر دے دیا، آپ نے گاڑی دے دی یا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیزیں دے دیں، ایک دفعہ دے دیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ واپس نہیں لے سکتے، اور اس کے بعد کہا کہ ان کے ساتھ ایک خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارو، اور ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز تم کو پسند نہ ہو، اور پسند ہونے کا مطلب یہ کہ ناپسند نہ ہونے کا یہ کہ رنگ بھی ہو سکتا ہے، ان کے رویے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی عادتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ تینوں ایریاز ظاہر ہے کہ جو پاسبل ہو سکتے ہیں، تو کسی چیز کو اگر پسند نہیں ہے تو اس پہ صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ تم جو مثبت چیزیں ہیں ان پہ ان کو اچھالو، ان کو جو ہے نا اپنے گھریلو زندگی میں ان کو پروموٹ کرو ایک دوسرے کے درمیان، اور جو منفی چیزیں ہیں، ہر شخص کے اندر کوئی مکمل نہیں ہوتا، ہر ایک کے اندر جو ہے نا کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اور جو اس طرح کی منفی چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو ان کو ہمیشہ ذہن سے نکال دیں اور ایک خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اگر اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس میں ایک ضمنی پہلو تھا جو ہماری جب وراثت کی بحث چل رہی تھی تو اس کے اندر یہ آ گیا تھا کہ کتنا جو ہے نا اپنی زندگی میں ایک شخص جو ہے نا دے سکتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوی بھی وراثت میں حصہ لیتی ہے، تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی موضوع کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اگر تم نے وہ کتنا ہی دے دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ نے دے دیا، اس کو ظاہر ہے واپس لینے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ نے کسی اولاد کو کسی پہلو سے کوئی چیز دے دی ہے، بیٹے کو دے دی ہے، بیٹی کو دے دی ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، یعنی زندگی میں آپ یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم زندگی میں آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو جب بھی بات کہی جائے گی تو یہی کہا جائے گا کہ عدل سے کام لو، یعنی اگر اولاد کے درمیان بھی کوئی چیز تقسیم کرنی ہے اپنی دنیا اسی یعنی مرنے سے پہلے تو وہ بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عدل سے کام لینا چاہیے، لیکن وراثت اصلاً جو ہے وہ مرنے کے بعد کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد یہی جو آیا ہے جو ابھی کہ آپ جتنا بھی ان کو دے چکے ہیں آپ واپس نہیں لے سکتے، یہ پیچھے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ مضمون آ چکا ہے۔ میں نے اگر لیا ہے اس کو تو یہ ہے آپ کے سامنے آیا کھلی ہے، یہ آیا 229 ہے سورہ بقرہ کی، تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر طلاق دینے کا یعنی باری آ ہی گئی ہے تو طلاق دیتے ہوئے جو ہے نا جو کچھ تم نے ان کو دے دیا ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ ظاہرہ آیا تھا، تو اسی جو تین پچھلی صورتوں کے اندر ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ ملا کے چلوں، ان چیزوں کو بھی۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ جب یہ کہ تم نے یعنی یہ پیچھے جو نصیحت کی ہے لیکن اس کے باوجود انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ نکاح کو توڑ سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے، تو طلاق دے سکتا ہے، اور اسی طلاق کے آپشن کو اگلی جو ہے نا اس آیت نمبر 20 کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ ان ارادتم استبدال زوج مکان زوج، اگر تم نے اپنی بیوی کو بدلنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ پہلے شادی تھی، اس کے بعد اس کو چھوڑ کے کسی اور کو لانا ہوگا، تو یعنی یہ انسان کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ پہلو ہوتے ہیں جس کو سامنے رکھا ہے تو قرآن مجید نے اس کو کہ جس جو خامیاں آپ کو اس کے اندر نظر آ رہی ہوگی، آپ نئی بیوی لا کے لے کے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہوں، یعنی مختلف پہلوؤں سے، تو یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ بھی چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔
آگے چلتے ہیں 21 کے بعد جو مضمون ہے وہ مضمون جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو آیا ہے 20 جس کے اندر دو چیزیں جو ہے نا ایک ہی سانس میں بیان کر دی گئی ہیں کہ اپنے جو خواتین ہیں ان کے زبردستی ان کے وارث نہ بن جاؤ، اور جو آلریڈی تمہاری یعنی نکاح جن سے ہوا ہے ان کے بارے میں کچھ ہدایت دی ہیں۔ تو یعنی ایک ہی بات میں ایک ہی سانس میں دو چیزیں بیان کر دی گئیں، اور بندہ سوچتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کیوں رکھی گئی ہیں اس طریقے سے، یعنی بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو وہ چیز جو ہے وہ لف و نشر ہے، یعنی پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا لف و نشر کیا ہوتا ہے۔ لف و نشر غیر مرتب یا لف و نشر معکوس ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ دو چیزیں ایک ہی دفعہ جو ہے نا پہلے ان کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک چیز کو جو ہے نا ایکسپلین کیا جاتا ہے اور دوسری چیز کو بعد میں کیا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں شروع میں ہوتی ہیں اگر وہ دو چیزیں آئی ہیں تو کس ترتیب کے ساتھ آئی ہیں وہ بھی یعنی ظاہر مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو پہلی بات زبردستی ان کے وارث نہ بن جاؤ، یہ پہلے بات ہوئی، اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ ان عورتوں کو جو تمہاری نکاح میں ہیں ان کو تنگ نہ کرو۔ یہ دو چیزیں بیان کی، اور جو چیز پہلے بیان کی تھی اس کو یعنی فوری طور پہ اس کو نہیں کھولا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، بلکہ جو دوسری چیز جو بیان ہوئی پہلے اس کو کھولا ہے، یعنی پھر اس کے بعد وہ پوری تفصیل مہیا کی ہے۔ وہ تفصیل ختم ہوتی ہے تو پھر قرآن مجید دوبارہ اسی ٹاپک کو اٹھا لیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو جب دوبارہ اٹھاتا ہے تو وہ پھر کیا بات کرتا ہے قرآن مجید کو، یہ کہتا ہے کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو۔ یہ وہ بات تھی جو پچھلی یعنی آیا نمبر اس کے اندر جو بیان ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ یہ جو بات تھی اس کو پھر جو ہے نا یہاں پہ آ کے کھولا ہے، اور جب کھولا ہے تو وہ چیز اب واضح ہو گئی ہے کہ وہ بات کیا تھی جو اوپر بیان ہوئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ تم نکاح نہ کرو۔ نکاح نہ کرو کن کے ساتھ نہ کرو؟ جن کے ساتھ تمہارے آبا، تمہارے یعنی باپ نکاح کر چکے ہیں، جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو۔ یہ بات ہے یہ یہاں بیان کی گئی، اور الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ آ، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑا یعنی قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، اور خاص جو ہے نا اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ کہ جب بھی کوئی قانون آتا ہے اور اگر وہ معاشرے کے اندر پریکٹس کیا جا رہا ہے تو قرآن مجید ایسا نہیں کرتا کہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے جو ہے نا کوئی چیز اگر ہو رہا ہے کوئی چیز پہلے سے تو اس کو انویلڈ قرار دے دے، اس کو ناجائز قرار دے دے۔ قرآن مجید کرتا کیا ہے کہ جب سے ظاہر ہے کہ شریعت کا پہلو سامنے آتا ہے تو اسی دن سے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ماضی میں اگر کوئی ہوا ہے تو اس کو جو ہے نا جانے دیتا ہے، اس کو ریٹروسپیکٹیولی کوئی ایسا نہیں کرتا کہ بیک ڈیٹ پہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کر دے اس قانون کو، نہیں ایسا نہیں کرتا، بلکہ کرتا یہ ہے کہ جب وہ قانون آتا ہے سامنے، شریعت کا وہ پہلو سامنے آتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب آئندہ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی چیز تھی۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اگر اس کو بیک ڈیٹ پہ جا کے امپلیمنٹ کر دیا جاتا تو مسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ مسائل پاسبل یہ ہو سکتے ہیں کہ ظاہر وراثت کا مسئلہ ہے، وراثت پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ وراثت اس طریقے سے تقسیم ہوگی، تو پھر پرابلم نہ صرف وراثت کی ہے بلکہ معاشرے کے اندر جو اسٹیٹس ہے ان کا بھی ظاہر ہے کہ ایشو بن جاتا ہے۔ تو وہ جو پرانے تعلقات تھے اس کی بیس پہ اولادیں ہو چکی ہیں، اس کی بیس پہ ظاہر معاشرے کے اندر ان لوگوں کا جو اولادیں ہیں ایک اسٹیٹس ہے، تو اگر یہ اس طریقے کا کوئی اعلان کر دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ ان کا پھر کیا کرنا تھا، یہ ایک بڑی لمبی تفصیلی جو ہے نا بحث کو چھڑ جاتی۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ پرانی بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، بلکہ آئندہ جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ یہ جو نکاح کرنا ہے باپ کی بیوی سے، جو نکاح کرنا ہے، اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تین الفاظ استعمال کیے ہیں: فاحشہ، مقتا اور ساء سبیلا۔ فاحشہ کا مطلب ہوتا ہے کھلی
بے حیائی کو کہا جاتا ہے، بدکاری کو کہا جاتا ہے، فاحشہ، یہ پہلے بھی بار بار جو ہے نا ہم پڑھتے آئے ہیں، جب یہ لفظ آتا ہے تو یہ قرآن مجید کے اندر جو بڑی بڑی بدکاریاں ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ زنا ہے، یعنی میرج سے باہر، شادی سے باہر جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے، قوم لوط کے جو افراد جو کچھ کرتے رہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بڑے بڑے جو جنسی انحرافات ہوتے ہیں اس کے لیے لفظ قرآن مجید فاحشہ لاتا ہے۔ تو یہ کھلی ہوئی ایک بدکاری ہے، کھلی ہوئی ایک بے حیائی ہے، جو اس طریقے سے لوگ جو نہ ظاہر ہے اپنی ان ماؤں کے ساتھ جو ہے نا نکاح کرتے ہیں۔ یہ ایک بات کہی، دوسرا کہا کہ یہ مقتا ہے، مقت جو ہے یہ عرب معاشرے کے اندر جب بھی اس طرح کا نکاح ہوتا تھا تو اس نکاح کو نکاح مقت کہا کرتے تھے۔ مقت کیا چیز ہے؟ آ، انتہائی سخت ناقابل نفرت چیز کو جو ہے نا مقت کا لفظ بولا جاتا ہے، کہ جس کو انسان سوچتے ہی جو ہے نا ذہن میں جو تصویر آتی ہے کہ یہ انتہائی قابل نفرت چیز ہے، تو یہ اس پہلو کو جو ہے نا یہاں پہ اجاگر کیا جا رہا ہے کہ انتہائی سخت قابل نفرت چیز ہے۔ اور تیسری بات جو کہی کہ وسع سبیلا، کہ یہ ایک بہت برا طریقہ ہے، یعنی اگر اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس کو روایت دیا جائے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ قرآن مجید نے جو تین الفاظ استعمال کیے ہیں، فاحشہ اور مقتا اور سبیلا، یہ تینوں لفظ جو ہے نا ظاہر عربی زبان کے اس وقت استعمال ہوتے تھے، اور وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نکاح مقت اس کو کہا کرتے تھے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اس چیز کو ان کے سامنے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود تھے کہ جو اس پریکٹس سے نفرت کرتے تھے۔ یعنی یہ جو الفاظ لائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ کہ کچھ لوگ یہ کام کرتے تھے، اور کتنے کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم کتنے کرتے تھے، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ نون الفاظ ہیں، اور اس معاشرے کے اندر ان کی جو فطرت ہے انسانوں کی، وہ خود اس چیز سے جو ہے نفرت کرتی ہے، اور ان کے جو طور طریقے ہیں اور ان میں جو اچھے لوگ ہیں، جو معروف اور بھلائی پہ چلنے والے لوگ ہیں، شرفا ہیں، وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، اس طرح کے نکاح کو، یعنی فوری یہ چیز جب یہ آتی ہے تو وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فاحشہ ہے، یہ مقتا ہے اور یہ سبیلا ہے۔ تو جو چیز کامن ہوتی ہے دو افراد کے درمیان، تو جو دو افراد کے درمیان کامن ہوتی ہے، بات کہی جاتی ہے، تو وہ زیادہ جو ہے نا ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو انسانوں کے ضمیر کو جو جوڑا ہے کہ تم خود اس کو نکاح مقت کہتے ہو، تم خود اس کو غلط راستہ کرتے ہو، اور جب ظاہر ہے کہ جب یہ شریعت آ گئی ہے تو اب اس کو ایز اٹ از لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی ظاہر ہے کہ آواز شامل کر دی ہے کہ انہ کان فاحشۃ و مقتا وساء سبیلا، یعنی یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ ایک چیز دیکھیں تو ایک بڑی خاص چیز ہے جو بعد کی جو ہماری ابھی گفتگو ہونی ہے، بات چیت ہونی ہے، اس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہاں پہ اپنی سگی ماں، حقیقی ماں سے نکاح نہیں کیا جا رہا، بلکہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ ستیلی ماں سے کیا جا رہا ہے، ستیلی ماں سے کیا جا رہا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی سگی ماں سے تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ وہ عورتیں ہیں، وہ خواتین ہیں جو اپنے والد سے جو ہے نا آگے ان کو ملی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو بڑے بیٹے ہوتے تھے وہ زیادہ آگے بڑھ کے یہ کام کرتے تھے، کہ وہ اپنے پاس جو ہے نا جو پسند آ جاتی ان میں سے زبردستی ان پہ قبضہ کر لیتے، جیسا کہ پچھلی آیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے، اور زبردستی قبضہ کر لیتے، اور اس کے بعد ان کو اپنے نکاح میں لے آتے، اور روایات میں بھی ایسے ہی آتا ہے، یا تو اپنے نکاح میں لے آتے یا جو ہے نا وہ اس کو آگے کسی کو نکاح میں دے دیتے، اور اس کی بیس پہ اس سے پیسہ لے لیتے جو مہر ہوتا یا کوئی اور اماؤنٹ ہوتی، تو وہ ظاہر ایک بیچنے بچان جو ہے نا وہ بھی ایک تصور اس کے اندر یعنی وہ پایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس انداز سے جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں یہ ہے۔ اچھا، پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ہے لف و نشر کا جو اسلوب ہے، طریقہ ہے، یہ چیزیں بعض اوقات جو ہے نا وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چیزیں کھل جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ جب یہ بات ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تو بعض لوگوں نے اس کا مطلب جو ہے وہ وراثت کے پہلو سے لیا ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی ان کے مال کے وارث نہ بن جاؤ، یہ بھی لیا ہے لوگوں نے اس کا مطلب، لیکن یہ خود جو ہے نا آیا اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔ یعنی عورتوں کا وارث مال کا کب بنا جاتا ہے؟ جب مر جاتی ہیں، اس کے بعد یعنی یہی ہوگا نا، اگر اس کا وہ منع لیا جائے تو پھر مجبوری کس پہ ہوگی؟ یہ مجبوری تو وارثوں پہ ہوگی، عورتوں پہ تو نہیں ہوگی نا، کہ یہ اب یہ کہا گیا کہ عورتوں کی زبردستی وارث نہ بن جاؤ، تو یعنی جو مجبوری ہے وہ
مرنے والی عورت پہ مجبوری نہیں ہوگی، وہ تو وارثوں پہ مجبوری ہوگی نا، یعنی وارثوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ زبردستی اس پہ، یعنی اس کو پھانسا جا رہا ہے وارثوں پہ، تو اس عورت کا مال ہمیں دے دیا جائے. نہیں بات سمجھے؟ دیکھیں اب نے زبردستی کسی کے مال پہ قبضہ کرنا ہے، تو جس پہ قبضہ کرنا ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ادروائز تو وہ بے بس ہے. بات سمجھے؟ یعنی جس پہ قبضہ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بندے کا وہاں موجود ہونا کہ نہیں، پھر ہی زبردستی ہوگی نا، ورنہ تو زبردستی نہیں ہوگی. میں گیا ہوں، میں کسی کا مال اٹھایا ہے، جس کا مال اٹھایا ہے وہ بندہ سامنے ہے، تو میں زبردستی کر رہا ہوں گا، وہ بندہ ہی نہیں ہے تو پھر زبردستی تو نہیں ہوئی نا. تو یہ عورتوں کے مال پہ زبردستی جو ہے نا قبضہ کر لینا، یہ عورت سے تو کوئی تعلق نہ ہوا، پھر اس کا تو پھر وارثوں کے ساتھ تعلق ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر عورتیں زندہ ہیں، یعنی وہ مر چکی ہے نا. نہیں، ماں سے نہ جوڑے نا اس کو، پھر عام عورتوں سے جوڑو نا، کہ عورتوں کے زبردستی جو ہے نا وارث نہ بن جاؤ. زبردستی وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ وہ زبردستی تو آپ وارثوں پہ آپ ٹھونس رہے ہیں، مرنے والے پہ تو نہیں ٹھونس رہے نا. اس کو نیچے کھولا ہے، میں آپ کو وہ پڑھ دیتا ہوں اگر آپ وہاں سے دیکھیں. وہ ہے 42. اصل میں انترس النساء کرہا کے الفاظ آئے ہیں، ان میں جو ہے کرہن کا جو مفہوم ہے، یہ مفہوم اگر غور کیجئے تو اس سے معنی ہے کہ وارث بننے کے اس جملے میں ان کے مال کا وارث بننے کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ آدمی کسی کے مال کا وارث اس کے مرنے کے بعد ہی بنتا ہے، اور زبردستی کی جس حالت کا یہاں ذکر ہے وہ اس کے وارثوں پر تو ہو سکتی ہے، اس کے مر جانے کے بعد خود اس پر نہیں ہو سکتی. واضح ہوئی؟ یعنی ابھی تک پھر اس کو ٹھیک ہے، مطلب وہ وہاں پر وہ جو ترس النساء کرہن ہے، جی جی عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ، جی جی وہ تو عورتوں کے مرنے کے بعد آپ اس کے وارث نہیں بن سکتے، اسی کا مائل پر قبضہ کر کے. یعنی یہ کرہن کا لفظ ہے، یعنی زبردستی کا، جو زبردستی کا لفظ ہے وہ مرنے والے پہ تو آپ امپوز نہیں کر سکتے نا، وہ تو مر چکا، اس پہ زبردستی کیسی ہوئی؟ اس میں ایک پہلو ہے جی جی جس کو دوسرا جی جی وہ یہ بھی خیال میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس کی بیوی اس کو ناپسند ہے کہ بیوی بڑی مالدار ہے اور وہ اس کو اب چھوڑ بھی نہیں رہا اور رکھ نہیں رہا، مطلب اس کے مال کا بات بن کے بیٹھ گیا. تو قرآن نے بات شروع کی یہاں سے اس بندے کے لیے کہ زبردستی ایسی عورت کے وارث بن بیٹھو، وہ عورت کو پھنسی ہے بیچاری کہ چھوڑ بھی نہیں رہا اس کو، اور ساتھ یہ کہہ کہ نہ ہی اس کو روکے رکھو تاکہ تم جو ہے نا جو تم نے اس کو مال دیا ہوا ہے اس کو تم اپنے قبضے میں استعمال کرتے رہو. نہیں کافی نہیں، یہ پڑھا ہے میں نے پڑھا ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو بیسیکلی ایک کر دیتے ہیں، یعنی وہ جو اگلی عورت ہے جی وہ ہے. اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تریسو کا لفظ آیا ہے، وارث بننا، یہ اگر وہ بات کہی جاتی تو عربی کا یہ معروف اسلوب نہیں ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے معروف لفظ کا معنی لینا ہے. یعنی اگر آپ نے عورت موجود ہے، آپ کے نکاح میں موجود ہے، آپ زبردستی کر رہے ہیں تو اس کے لیے اور بے شمار ایکسپریشنز ہیں، لیکن یہاں پہ وارث تریسو کا لفظ آ گیا ہے تو یہ، اور پھر اس کے بعد کوئی کلو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے بعد کوئی کلو نہیں چھوڑا. اب اس کے بعد یہ تین جو آپشنز ہیں ان کو ہم نے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. جب تینوں کو دیکھا اور آگے اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ لف و نشر والی صورتحال ہے، تو اس میں آگے چل کے چیز واضح ہو گئی، اس چیز کو قرآن مجید نے خود کھول دیا کہ جو چیز پیچھے لکھی ہوئی تھی وہ کیا چیز تھی. یعنی اس اینگل سے ہے، یہ تینوں رائے ہیں، ظاہر ہے کہ جو مضبوط دلیل ہوتی ہے اسی کے بعد اس میں جس کو آپ ہم جوڑ رہے ہیں کہ بلا تنقید ما نہ کہا آپ مطلب ہے کہ ایک عورت تھی جس سے ہمارے ماں باپ کسی کے والد نے نکاح کیا تھا، والد مر گیا لیکن وہ عورت موجود ہے، تو وہاں پر بھی وہ عورت موجود ہے. قرآن اس کو ایز اے وراثت کی سینس میں ہم لنک کر رہے ہیں پھر بھی. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. دیکھو، زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ. کن عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ؟ جو تمہارے والد نے چھوڑی، ان کو یعنی جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا.
جی وارث کا زندوں کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، باپ کے ریفرنس سے باپ کی وراثت ہے، اس کے وراثت میں سمجھے نا، ہاں یعنی مرنے والا اگر باپ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لنک کر رہے ہیں جی مرنے والا باپ ہے، یہاں پھر مرنے والی عورت نہیں ہے۔ دوسری صورت میں جو ہے نا اگر آپ اس کو لے لیں گے تو مرنے والی وہ عورت ہے، تو یہاں مرنے والا باپ ہے، تو آپ مرنے والے کی بھی وارث بن سکتے ہیں، یہ بھی جملہ ہوتا ہے، اور یہ مرنے والے کے وارث بن سکتے ہیں، ہاں اور یہ بھی جملہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کی دولت کا وارث بن جاؤ، ہاں یہ بھی جملہ ہوتا ہے۔ مرنے والے کا جب وارث بن جاؤ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دولت ایک ہی بات ہوتی ہے، یعنی اس کی دولت مرنے والے کی بیوی کو آپ اس کو مال سمجھ کے وارث بن بیٹھے اس میں۔ جی جی اچھا یہ جو اس میں ہے کہ یہ جو واپس لینے کا منع کیا ہے یہ تو طلاق کے بعد ہی ہوگا نا؟ کس چیز کو واپس لینا؟ یہ جو اس سے آپ کو جو مال دیا ہوا ہے اس سے واپس لینے کا؟ جی 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 نہیں ابھی جو یہاں پہ صورتحال زیر بحث ہے یہ طلاق ابھی نہیں ہوئی، طلاق ابھی نہیں ہوئی، آپ اس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، جو دوسرا پہلو اس کی بات کر رہے ہیں نا، اس عورت نے کو ابھی آپ نے طلاق نہیں دی، آپ اس سے جو ہے نا طلاق سے پہلے کچھ چیزیں جو ہے نا چاہتے ہیں کہ یہ مجھے واپس کر دے پھر میں اس کو طلاق دوں، تو یہ وہ بات ہے یہاں پہ جو سورہ بقرہ کے اندر ہے وہ ایک طلاق کی نوعیت پیدا ہو چکی ہے، یہاں پہ وہ پیدا نہیں ہے ابھی ہوئی، یعنی طلاق کی سٹیج نہیں پہنچی لیکن اس سے پہلے آپ نے کوئی چیزیں دی ہوئی تھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے میرے قبضے میں آ جائیں پھر اس کے بعد میں اس کو ڈیل کروں گا، جو بھی طلاق دینی ہے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو وہ اس پہلو کو یہاں پہ سامنے رکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، واضح ہوگی نا بات ایسا؟ جی آگے بڑھتے ہیں، تو اب یہ یہاں پہ یہ طلاق نہیں ہے، یہ طلاق ہے ردہ کیا سب ابھی، ہاں طلاق نہیں ہے تو اس کی طلاق ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی ردہ کر دو، لیکن یاد رکھو یہ نہ کہنا کہ تم نے اب فیصلہ کرے تو تمہارے پیچھے دل میں یہ نہ ہو کہ میں سارا مال رکھوں گا، پھر آپ سوچیں گے یار میں کروں کہ نہ کروں، جی ابھی طلاق نہیں ہوئی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ آگے چلتے ہیں، تو آیت نمبر 22 کے اندر میں نے کہا کہ یہ جو زبردستی یعنی ان عورتوں کو جانور سمجھتے ہوئے ان کو جس طرح والد سے چیزیں باقی وراثت میں منتقل ہوئی ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہ کرو، یہ انڈیپینڈنٹ ہیں خواتین، اور ان کو اپنی زندگی کے مطابق جو ہے نا چلنے دیں، اور ان کو جو بھی انہوں نے آگے کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے کریں، لیکن زبردستی ان پہ ٹھونسنی نہیں چاہیے۔ یہ کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اور یہاں پہ میں نے کہا کہ یہ جو ستیلی مائیں ہیں، یہاں پہ ستیلی ماؤں کے ساتھ لفظ آ گیا ہے آباؤکم، تو یہ یہاں سے ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ یہ تمہارے دادا کی وائف بھی ہو سکتی ہے، یعنی تمہارے باپ کی وائف بھی ہو سکتی ہے اور دادا کی بھی ہو سکتی ہے، یہ سارے امکانات ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس ستیلی کے اندر باپ کی پرانی منکوہا اور دادا کی منکوہا، یعنی وہ ساری اس میں دونوں آ جاتی ہیں۔ یہ پریکٹس آج کل دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں کسی معاشرے میں ہونا ہو، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کسی جگہ یہ اس کو پریکٹس کیا جاتا ہو، لیکن ہوتا تھا عربوں کے یہاں، اس ظاہر ہے پرانے بزنس کو موضوع بنایا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بڑی کس نے اسٹارٹ کیا ہو، بڑی اس کی نیت سے اسٹارٹ کیا ہو، ایک معاشرہ ہے جہاں پر عورتیں کچھ نہیں کر سکتی، مطلب بہت ڈپینڈنٹ ہے مردوں کے اوپر۔ جی جی اگر بندہ اس کی 6 ہوتے ہیں، کسی وہ مر گیا بندہ، اب اس کے بچے کا ہم اس طرح نکاح کر دیتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی پہلو ہو سکتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ وہ رومنز میں تھا لیکن وہ صرف رائل فیملی میں ہوتا، باقی لوگ اس کو برا ہی سمجھتے، ظاہر ہے ماضی کی چیزیں ہیں، تاریخی چیزیں ہیں، لیکن موجودہ معاشرے کا مجھے کہیں اس کا علم۔ اچھا اب یوں ہی جو ہے نا یہ بات کہی کہ یہ ستیلی، یا میں نے کہا ایک ستیلی پہلو سامنے آ گیا، اور دوسرا یہ دادا بھی ہو سکتا ہے، یعنی باپ کے علاوہ دادا بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں ایک ہی چیز کے اندر اتنی ساری آ گئی۔ اب ایک موقع پیدا ہو گیا کہ اب وہ تمام خواتین جن سے نکاح ممنوع ہے اس کی ایک لسٹ بنوا دی جائے شریعت کے طور پہ، یعنی ایک سبیل پیدا ہوگی، ایک راستہ نکل آیا۔ یوں ہی یہ جو ایک پریکٹس تھی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے مضامین آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے بات کیا کہی تھی کہ وہ جو خواتین دندا کرتی ہیں ان کی بات ہوئی، پھر مرد اور عورت کی جو زنا کرتی ہیں ان کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد یہ جو پریکٹس ہے اس کی بات ہوئی کہ زبردستی عورتوں کو وارث نہ بن جاؤ، اور اس میں منکوہا عورتوں ان کا بھی مسئلہ لے لیا، یعنی قرآن مجید جو ہے رحم کے رشتے کو، گھر کے جو تعلق ہے اس کو کس قدر جو ہے نا گریجولی آگے لے کے بڑھ رہا ہے۔
اور اس میں ریورس آرڈر رکھا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے ایک ایکسٹریم کیس لے لی جو سب سے آخر میں بیان ہونی چاہیے تھی، اس کو پہلے لے لیا اور گریجولی اس جگہ پہ پہنچایا ہے جس جگہ پہ اب وہ رشتے ہیں جو ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں، حرام قرار دے دیے گئے ہیں، اور انہی سے بات نکلے گی کہ وہ کون سے ہیں جو جائز ہیں. اسی لسٹ کے اندر آٹومیٹیکلی وہ خود بھی نکل آئیں گے. تو اس طریقے سے یعنی قرآن مجید کا جو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو یعنی ایک موقع اور محل پیدا ہو گیا ہے. تو اب وہ تمام جو لسٹ ہے، ساری کی ساری لسٹ سامنے رکھ دی جائے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. وہ ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت. یہ اگر آپ دیکھیں تو جن کو حرام کیا گیا ہے یہ 7 رشتے ہیں. کون کون سے تم پہ حرام کر دی گئی ہیں؟ تمہاری مائیں نمبر 1، اس کے بعد تمہاری بیٹیاں و بناتکم، تمہاری بیٹیاں، اس کے بعد اخواتکم، اخواتکم کا یعنی تمہاری بہنیں، و اماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ کا مطلب تمہاری بتیجیاں، و بنات الاختی تمہاری بانجیاں. یہ 7 رشتے ہیں جن کو ایک ہی سانس میں سب کو حرام قرار دے دیا گیا. اچھا، یہ کہ پریکٹس ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ ایک بات ہوتی ہے اور بات سے بات نکلتی ہے اور اس کے بعد پھر قرآن مجید وہ ساری کی ساری لسٹ جو ہے نا وہ سامنے رکھ دیتا ہے. ایک چیز معاشرے کے اندر غلط ہو رہی ہے، مضمون سے مضمون کیسے نکلتا ہے، یعنی ایک اس کی واضح مثال ہے. اسی دفعہ ہاں فراز صاحب چاہیں ہاں تو نہیں، قرآن مجید کا جو ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے وہاں پہ، وہ جو ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد پھر شریعت، یعنی ایک بارش جس طرح ہوتی ہے نا، ایک رحمت کی بارش ہوتی ہے، وہ معاملہ ہے سامنے آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بات ہوئی، اس کے بعد ایک اور بات کر دی اور وہ جو بات کی ہے وہ پھر تفصیلی بات کر دی، بات ساری کھول دی کہ وہ پھر شریعت کا بیان ہو جاتا ہے. پہلا بھی شریعت کا بیان ہوتا ہے، وہ ایک ٹریگر ہوتا ہے. ٹریگر کہاں سے کوئی چیز اٹھتی ہے اور اس کے بعد وہ چیز واضح ہوتی ہوئی مضمون مزید کھولتا ہے اور چیز سامنے آ جاتی ہے. جب یہ کہا کہ یہ 7 رشتے ہیں جن کو حرمت کے درجے میں ہے، ان کے قریب نہ جانا، یہاں ایک اور چیز ہے پہلو وہ بھی سامنے رہے کیونکہ بحث آگے بڑھنی ہے. تو یہ چیزیں شروع کی ہیں وہ آپ کی ذہن میں مستقل طور پہ بیٹھ جائیں. وہ کیا ہے؟ یہ نکاح کے لیے حرام کی گئی. یہ حرمت کا جو لفظ ہے یہ کس کے لیے آیا ہے؟ نکاح کے لیے آیا ہے. باقی اگر کوئی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو وہ جرم ہے. یعنی ان دونوں میں فرق رکھنا چاہیے. یعنی قرآن مجید یہاں پہ کس پہلو کے ساتھ جو ہے نا بیان کر رہا ہے حرمت؟ کیا وہ جسمانی تعلق سے پہلو سے کر رہا ہے یا نکاح کے پہلو سے کر رہا ہے؟ نہیں، وہ دونوں اپنی جگہ، میں سمجھ رہا ہوں دونوں جرم، ہاں دونوں میں جرم ہے، لیکن دونوں میں جو فرق کیا جا رہا ہے وہ نکاح کے پہلو سے فرق کیا جا رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ پیچھے نکاح کی بات ہوئی تھی اور اسی نکاح کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات جو حرمت کا جو لفظ آیا ہے یہ نکاح کے پہلو سے ہے. یعنی اگر فرض کیا کوئی نکاح کر کے بھی کر لیتا وہ بھی جرم ہے اور ویسے ہی جسمانی تعلق قائم کر لیتا تو وہ بھی جرم ہے. دونوں جرم اپنی جگہ. لیکن یہ کس پہلو سے بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے نکاح کے پہلو سے. یعنی نکاح کے لحاظ سے جو ہے نا نکاح کا پہلو اصل میں ہمیں شامل کرنا پڑ رہا ہے اس کے اندر. کیوں؟ بندہ اس کو عام پڑھے وہ کہے کہ حرمت علیکم امہاتکم اور وہ اسلامی بیک گراؤنڈ سے نہ اتنا زیادہ ابھی واقف ہو تو وہ کوئی شاید قرآن شاید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ تعلق رہنا. جی وہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے جی زبان و بیان کی چیزیں، جی زبان و بیان کی جو چیز ہوتی ہے نا ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے. زبان و بیان سے یوں ہی آپ باہر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر منطق ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ ایک ایک لفظ کو لہذا لہذا کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بات کہاں سے ہوئی تھی؟ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے جس سے آگے جو ہے نا بات سے بات بڑھی ہے اور یہ اس پہلو سے بات ہو رہی ہے. آگے چل کے جو ہے نا وہ کیسے ریلیٹ ہوگی میں ظاہر ہے کہ آگے چل کے اس کو بیان کروں گا. لیکن ہاں اس لیے کہ شروع میں ایک چیز آپ ذہن میں بٹھا لیں، وہ چیز جب بیٹھ گئی تو آگے چل کے آٹومیٹیکلی اس کو ریلیٹ ہو جائے گا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں نا کہ شروع میں کہ اچھا اس کو بٹھا لیں تو وہ بعد کی چیز کو میں ریلیٹ کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ظاہر ہے کہ جو ابھی زبان و بیان کی چیز ہے وہ بیسیکلی نکاح کے پہلو ہے جس کو سامنے لایا جا رہا ہے. جی آپ ڈائریکٹ جو ہے نا سوال پوچھ لیا کریں کیونکہ میں نہیں دیکھ رہا ہوتا. ظفر صاحب اگر کوئی سوال ہو تو کوئی بھی آپ میں سے فوری طور پہ جو ہے نا آپ مجھے روک کے پوچھ سکتے ہیں. جی جی تھینک یو شکر صاحب. یہ عیسائیت اور یہ جو اہل کتاب جو ہیں
ان میں جو ہے وہ کیا ریسٹرکشنز ہیں، کچھ شیئر کریں گے؟ جی اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے آگے چل کے کیا ہے، اس کو اس جگہ پہنچیں گے تو اس جگہ جو ہے نا اس کو دیکھ لیں گے. اس کو یوں ہی یہ ختم ہوتے ہیں، یہ ساری بحث ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اہل کتاب پہ تبصرہ کیا ہے قرآن مجید نے. تو وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس وہاں پہ جا کے جو ہے اس کا جواب دے دوں گا. تھینک یو. جی جی اس میں جو آرڈر لگتا ہے جی جی ماں ہے. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں یہاں 7 رشتے گنوائے ہیں. اب 7 رشتے گنوانے کے بعد میں ایک ایک رشتے کو لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو دیکھتا ہوں. بظاہر جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو فوری طور پہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، اس میں کوئی وہ ایمبیگوٹی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پھر بھی تفصیل تو چاہتی ہے چیز. جب یہ کہا گیا کہ مائیں حرام کی گئی ہیں تو ماں اصل میں سب سے پہلے رحمی رشتہ ہے، یعنی میاں اور بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے، اس سے اولاد جو ہے نا وجود میں آتی ہے. تو یہ جتنے بھی 7 رشتے بیان ہوئے ہیں سب سے پہلا اور بڑا رشتہ جو ہے نا وہ ماں کا رشتہ ہے. یعنی آرڈر بھی قرآن مجید نے جس طریقے سے رکھا بڑا امپورٹنٹ ہے. ماں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد بیٹی ہے جو سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے آپ کی تعلقات کا، جو ہے نا آپ کے گھر کے اندر خوب یعنی محبت کا، شفقت کا. وہ ماں کے بعد بیٹی ہے اور اس کے بعد بہنیں ہیں اور اس کے بعد پھوپھیاں ہیں اور اس کے بعد یعنی خالائیں ہیں اور اس کے بعد بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں جن کو یعنی ایک ترتیب میں رکھا ہے. وہ سارے ظاہر ہے کہ گھر کے لوگ پہلے گھر کے جو آپ کے گھر کے ہیں تو یہ سارے کے سارے رشتے پہلے بعد کی چین سے شروع کیا. ہاں جی جی. تو جس طریقے سے قرآن مجید جو چیزیں پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ جو ہے نا بڑی اہم ہوتی ہیں. اور یہ سارے کے سارے رشتے رحم کے رشتے ہیں، یعنی رحم کے رشتے میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا اور اس سے جو ہے نا ایک فیملی وجود میں آئی اور اس سے بعد ایکسٹینشن بائی ایکسٹینشن چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں اور ایکسٹینڈ ہوتی چلی گئیں اور ایک بڑی فیملی جو ہے نا وہ بنتی چلی گئی. اچھا جب ہم یہ مائیں کہتے ہیں تو مائیں کو بارے میں تو اوپر ہم نے سمجھ لیا. یہاں پہ یہ سارے کے سارے جو 7 رشتے ہیں یہ اس کے اندر ستیلے بھی رشتے شامل ہیں. وہ کیوں میں نے کہا تھا کہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ ستیلی ماں ہے، تو اب یہ جتنے بھی رشتے ہیں اس کے اندر ستیلے رشتے خود جو ہے نا آ جاتے ہیں. ماں کے بارے میں تو سمجھ گئے ستیلا رشتہ کیا ہوتا ہے. جب ہم ماں بولتے ہیں تو ماں کے اندر دادی بھی شامل ہے اور ماں کے اندر نانی بھی شامل ہے. جس طرح پیچھے کہا تھا نا کہ آباؤکم میں دادا بھی شامل ہے، ایسے ہی جب ماں کہیں گے تو ماں کے اندر دادی بھی شامل ہے اور نانی بھی شامل ہے اور ظاہر ہے وہ بھی اسی کے اندر حرام ہو گئی. اس کے بعد لفظ آیا ہے بناتکم، یہ اگلی نسل ہے. اگلی نسل میں جو آپ کی گھر میں ارد گرد کے ماحول میں جب بیٹی کہا جائے گا تو اس کے اندر بیٹی کی بیٹی اور بیٹے کی بیٹی وہ بھی شامل ہے اس کے اندر، اور آگے ان کی اولادیں بھی ظاہر ہے. یعنی یہ آگے یعنی پیچھے بھی آپ نے دیکھ لیا، پیچھے بھی سارے کے سارے ہو گئے اور آگے بھی سارے کے سارے ہو گئے. پیچھے یعنی یہ کہ ماں کی ماں اور باپ کی ماں یعنی وہ ماں اس میں شامل آ گیا، اور بیٹی میں آگے جو نا بیٹی کی بیٹی اور بیٹے کی بیٹی یعنی وہ بھی آپ کی نواسی اور آپ کی پوتی وہ بھی ظاہر ہے اس کے اندر شامل ہیں. اس کے بعد اخواتکم کا جو لفظ ہے یہ آپ کی بہنیں، تو بہنوں کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، آپ کے ماں باپ کی ہوتی ہیں. یہ اس کے اندر آپ کی حقیقی بہن بھائی ہو سکتی ہے. حقیقی بہن کون سی ہے؟ یعنی ماں بھی وہی باپ بھی وہی، ان کو حقیقی کہتے ہیں. ماں شریک بہن بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر باپ شریک بہن بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ تینوں رشتے جو بہن کے ہیں وہ اس کے اندر آلریڈی انکلوڈڈ ہیں اور یہ بھی اس پہلو سے یعنی حرام ہے. اس کے بعد یہ کہ وہ اماتکم، تمہاری پھوپھیاں. پھوپھی آپ جانتے ہیں کہ باپ کی بہن کو کہتے ہیں، تو ایسے ہی دادے کی بہن اور ایسے ہی نانے کی بہن یعنی پچھلے جو آپ کے رشتے ہیں ان کی بہنیں بھی جو ہے نا اس میں اندر شامل ہیں. وخالاتکم، جب یہ لفظ آیا کہ تمہاری خالائیں حرام ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے یہ ماں کی بہن ہوتی ہے. تو ایسے ہی یہ دادی کی بہن اور نانی کی بہن وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ بنات الاخی، اور تمہاری جو ہے نا بھتیجیاں، جو بھتیجیاں ہیں تو بھتیجیوں کی آگے جو اولاد ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو جاتی ہے. بنات الاختی
اور تمہاری جو ہے نا بھانجیاں ہیں، اور بھانجیوں کی آگے جو اولاد ہے بیٹیوں کی صورت میں وہ بھی ظاہر ہے کہ حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہے نا پورا ایک شجرہ نسب ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ رشتے ہیں، یہ حرام ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں چیزیں، کہ جب یہ کہا کہ ماں کے اندر جو ہے نا دادی بھی شامل ہے اور نانی بھی شامل ہے، اور اس طریقے سے باقی چیزیں جو بعد میں نے بیان کی ہیں، یہ کوئی حدیث سے بیان نہیں ہوئی، یہ کوئی صحابی کا بیان نہیں ہے، یہ زبان و بیان کا بیان ہے، اور اس کو سارے کے سارے ایسے ہی لے رہے ہیں۔ یعنی قطع نظر اس چیز کے کہ ہمارے استاد محترم یہ بات نہیں، بلکہ پوری کی پوری امت اس کو ایسے ہی لے رہی ہے۔ اس میں کوئی چیز جو ہے نا حدیث کے ذریعے سے نہیں ملی، اس میں کوئی بھی چیز صحابہ کے اثار سے نہیں ملی، بلکہ ڈے ون سے لوگوں نے اس کو زبان و بیان کے تحت ایسے ہی اس کو سمجھا ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی، یہ جو پوائنٹ میں نے ابھی کہا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو آگے چلنا ہے، بڑھانا ہے ہم نے۔ اور آگے جب یہ بات کہی قرآن مجید نے تو کہا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا، اس میں جی جی، یہ ماں کو حرام کیا ہے، پھر ماں کی جو بیٹی ہے آپ کی بہن اس کو حرام کیا ہے، پھر اس کی بیٹی جو ہے بانجی اس کو حرام کیا ہے۔ جی جی، باپ کی بھی اس طرح اچھا ماں کی بہن جو ہے اس کو حرام کیا ہے لیکن اس کے بچوں کو حرام نہیں کیا، اور باپ کی بہن کو حرام کیا ہے اور اس کے بچوں کو حرام نہیں کیا۔ ایسے ہی تو ماں کے ساتھ جو بچے ڈائریکٹ آ رہے ہیں اس کو حرام کیا، اور جو دوسری سائڈ پر ہے ان کے بچوں کو پھر حرام نہیں کیا۔ جی، یعنی جو ترتیب قرآن مجید نے جس طریقے سے رکھی ہے اسی کو سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ جو باقی والا جو بھائی کی نسل ہے اور پھر ماں کی بہن کا جو نسل ہے، جی جی، اس کے ساتھ بھی بعض لوگوں کزنز وغیرہ جو ہوتے ہیں جی ان کے ساتھ یہ لوگ رشتہ نہیں رکھتے۔ جی، اس کا بائبل میں کوئی اختلاف ہے، یہ شریعت مختلف ہوئی ہے؟ نہیں، میں نے میرا مطالعہ نہیں، میں نے اچھا، ہاں میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ آگے چل کے جو تبصرہ آ رہا ہے اس پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ میں نے پڑھا نہیں ہے کیونکہ کسی بھی تفسیر میں اس کو کمپیریزن نہیں کیا۔ اگر کوئی کسی اس کو آپ نے ایک اہل کتاب کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلا جو آپ کا پوائنٹ ہے اس کو نہیں کہا جو آپ کی ماں حرام ہے تو پھر جو اس کی بیٹی ہے آپ کی بہن وہ حرام ہے، تو پھر اس کی بیٹی جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو لائن پورا آیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بتایا ہے ماں کی بہن وہ حرام ہے، خالہ، اس کی نسل کا نہیں بتایا نیچے لوگ ہیں، اور جو باپ کی بہن ہے اس کو بھی حرام کیا تو اس کے نیچے کے لوگوں کو نہیں بتایا۔ اب بنات و اخوات، ہاں، لیکن کرسچین اس کو مان رہے ہیں حرام نا، ہاں، تو یہ کوئی شریعت چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اور نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ہے نا کسی تفسیر والے نے کوئی کمپیریزن نہیں کیا، اگر ہوتا تو ذرا اس مطالعے میں آ جاتا۔ لیکن ظاہر ہے یہ 7 رشتے ہیں جن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے جو ہے نا تمہیں دودھ اپنا پلایا۔ یہ رضائی رشتہ ہے۔ رضائی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو رشتے بیان ہوئے تھے یہ نسبی رشتے تھے۔ نسبی رشتے کیا ہیں؟ کہ سگی ماں ہے، سگا باپ ہے اور اس سے تعلق قائم ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نسبی رشتے کہتے ہیں، یا اس کو بلڈ ریلیشن جو انگلش میں لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے۔ اب ہم جو بات پڑھنے لگے ہیں وہ رضائی ہے۔ رضائی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں آپ کی حقیقی ماں تو نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی اور جو ہے نا خاتون آگے بڑھ کے یہ سروس دیتی ہے کہ میں اس بچے کو یا اس بچی کو دودھ پلاؤں گی۔ جب شریعت میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو بچے کی جو پوری زندگی ہے، اس کو قرآن مجید یا اسلام جس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حمل کا دورانیہ ہے، یعنی 9 مہینے کا ہے، اور اس کے بعد بچے کی پرورش کا دورانیہ ہے۔ اور جو پرورش کا دورانیہ ہے جو ماں کے ساتھ اٹیچ ہو کے خاص طور پہ جو ہے نا وجود میں آتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ دودھ پلانے کا زمانہ ہے۔ یہ دونوں کو ملا کے جو نا رشتے جو ہے نا انسانوں کے جو حرمت ہے اس کو جو ہے نا قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ یعنی پہلا تو واضح ہے، جو نسبی تعلق ہوتا ہے وہ واضح ہے۔ اب جو رضائی تعلق ہے وہ بیسیکلی ایک آدھا تعلق ہے، یعنی بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوا ہے، ماں کے ہاں، لیکن اس ماں نے جو ہے نا دودھ نہیں پلایا، یعنی حقیقی ماں نے دودھ نہیں پلایا، کسی اور عورت نے دودھ پلایا ہے۔ اب یہ جو دودھ پلانے کی بنیاد پر رشتہ وجود میں آ جاتا ہے، قرآن مجید اس کو بھی شامل کر رہا ہے۔ یعنی پہلا جو نسبی تعلق ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، وہ زیادہ مضبوطی کی جگہ پہ کھڑا ہے۔ اب اس کے بعد وہ جو تعلق ہے جو رحم کا رشتہ ہے وہ تھوڑا سا ہلکا ہو کے اب سامنے آ رہا ہے،
جب وہ ہلکا ہو کے سامنے آ رہا ہے تو اب قرآن اس عورت کو بھی شامل کر رہا ہے ماں کے طور پہ جس نے آپ کو دودھ پلایا، جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے، رضائی ماں، وہ جو عورت ہے وہ بھی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حرام ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وہ اخواتکم من الرضاع، کہ وہ بہنیں بھی تمہاری جو ہے نا حرام ہیں، جو کس تعلق سے پیدا ہوئی ہیں، جو رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بنتی ہیں۔ من الرضاع کا جو لفظ آ گیا ہے کہ جو اس رضاعت کے تعلق سے جو لڑکیاں جو سامنے آتی ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ یہاں پہ میں روک کے، کیونکہ بات جو کہی گئی ہے رضائی تعلق کے حوالے سے وہ مکمل ہے، یعنی وہ مکمل کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہ کہا کہ وہ عورت بھی حرام ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور اس کے بعد وہ عورت بھی حرام ہے جو اس رضاعت کے تعلق سے تمہاری بہن بنتی ہے، یعنی دو رشتوں کا بیان کیا ہے، اس سے زیادہ رشتے نہیں کھولے۔ اب میں اس کو مزید جو ہے نا کھولتا ہوں، جس طرح پچھلے ہم نے رشتے پڑھے ساتھ اور اس کے بعد مزید کھولا، اب اس کو مزید کھولتا ہوں۔ وہ مزید کیا چیز ہے یہاں پہ؟ وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو رشتے کی بات کہی گئی ہے کہ جس عورت نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جس عورت نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یہ اس کے اندر لفظ ہوا ہے ارضعنکم۔ یہ جو ورب ہے، یہ عربی زبان کی زبان و بیان کے اندر جس جگہ سے یہ ورب آ رہا ہے اس کو ایک خاص، یعنی گرامر کی زبان میں اس کو افعال کے وزن پہ ہم اس کو کہتے ہیں، اس پہ آیا ہے، یعنی یہ خاص جگہ سے آ رہا ہے، ایک خاص پیٹرن سے یہ ورب آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ جو ہے نا یہ کام کرنا، یعنی اہتمام کے ساتھ کام کرنا۔ تو یعنی یہ کہ یہ کس اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، یعنی گویا کہ یہ ایک پہلو ہو گیا کہ ایک اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے بعد بہن کا جب جو ہے نا کہا کہ وہ اخواتکم من الرضاع، تو یہاں پھر جو ہے نا رضاعت کا لفظ آیا ہے، اور اس کو پھر زور دے کے کہا ہے کہ وہی بہنیں جو اس رضاعت کے تعلق سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی دونوں طرفوں پہ اگر اطراف پہ دیکھیں تو رضاعت کا لفظ آیا ہے، اور پہلے کیا لفظ آیا ہے؟ ارضعنکم۔ یہاں ایک اہتمام پایا جاتا ہے، یعنی اس میں ایک، یعنی ایک یوں کہہ لیں کہ اس کو نمایاں بڑھا چڑھا کے جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے، زور دے کے بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو تعلق ہے یہ رضاعت کا تعلق ہے جس کو سامنے رکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک بحث پیدا ہوتی ہے، یعنی جو سارا جو نا میں زور دینے کا معاملہ ہے کہ کتنا دودھ پی لیا جائے تو ماں رضائی ماں بن جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا ایشو ہے، یعنی ہماری فقہ کے جو ہے نا وہ میدان میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ وہ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، ان کا جو ہے نا نقطہ نظر ہے کہ یہ دودھ جو ہے جو پیا جا رہا ہے یہ کتنا ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا، یعنی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر اتنی اماؤنٹ میں کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے، رضائی ماں بن جاتی ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر احمد بن حنبل کا ہے۔ امام احمد بن حنبل وہ کہتے یہ ہیں کہ 3 دفعہ دودھ پینے سے، یعنی یہ تعلق جو ہے نا اگر 2 دفعہ کیا ہے، 1 دفعہ کیا ہے تو وہ ماں نہیں بنی، ماں نہیں بنی۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ نظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 5 دفعہ، یعنی 3 نقطہ نظر آپ کے سامنے آ گئے، اور تینوں نقطہ نظر جو ہے نا وہ مختلف جگہ پہ کھڑے ہیں۔ وہ کہاں سے یہ چیزیں اٹھا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کچھ احادیث ہیں، کچھ روایات ہیں، صحابہ کے آثار ہیں۔ یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو، ماں بننا ہے، ماں حرام ہو گئی ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ جو ہے نا یہ جو ماں نے جو ہے نا دودھ پلایا ہے وہ کتنا دودھ پلایا ہے جس کی بنیاد پہ وہ ماں بن گئی ہے، رضائی ماں بن گئی ہے؟ تو ہمیں 3 نقطہ نظر مل گئے ہیں۔ وہ تینوں نقطہ نظر جو ہے نا وہ کہاں سے بات کو اٹھاتے ہیں؟ وہ بات جب بھی اٹھائیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ حدیث ہے، دوسرا بندہ کہے گا ہمارے پاس یہ حدیث ہے، تیسرا بندہ کہے گا ہمارے پاس یہ حدیث ہے۔ تو ان احادیث، روایات اور صحابہ کے آثار کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب کیونکہ جیسا کہ جو ہے نا امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، ایسے ہی وہ ایک فریم ورک مہیا کرتے ہیں، یعنی چیزوں کو دیکھنے کا جو قرآن مجید ہے یا سنت ہے، یا چیزوں کو دیکھنے کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ ایک فریم ورک مہیا کرتے ہیں۔ تو جب امام ابو حنیفہ کی بات کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حنفی فریم ورک ہے، ایسے ہی شافی فریم ورک ہے، ایسے ہی حنبلی فریم ورک ہے۔ ہمارے ہاں
جو ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ اس کو ہم فکر فراہی کہتے ہیں۔ فکر فراہی کا جو ہے نا یہاں پہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس کو میں ابھی آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں۔ یعنی اصل چیز جو ہوتی ہے وہ دلیل کی قوت ہوتی ہے۔ دلیل کی قوت پہ چیزوں کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ چیزوں کو جو ہے نا اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ وہ یہ پہلو یہ ہے یہاں پہ فکر فراہی کا، وہ یہ ہے کہ یہ زور دیتے ہیں کہ یہ اصلاً جو ہے نا روایات کا مسئلہ ہے ہی نہیں، روایات کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ اصلاً قرآن کا مسئلہ ہے۔ وہ جب اس چیز کو بیان کرتے ہیں، نیچے حاشیے میں لکھا ہے اور تدبر قرآن میں بھی اس کو یعنی اس کو بڑا کھولا ہے، اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ استاد محترم نے اس کو بڑا نمایاں کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کر دیتا ہوں کہ اردانکم جو ہے نا لفظ، جیسا کہ کہا کہ یہ لفظ خود بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر زور ہے، اہتمام ہے۔ یعنی وہ عورت جو بچے کو دودھ پلائے گی وہ کیا کرے گی؟ وہ اس اہتمام کے ساتھ اعلان کرے گی کہ میں اس بچے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ جس طرح ایک نکاح ہوتا ہے نا، اس کی کنٹریکٹ عربوں میں جس طرح ہوتا جی عربوں میں جس طرح عربوں کے اندر جو ماحول سعدیہ آئی ہے، جی جس طرح سیدہ حلیمہ سعدیہ آئی ہیں، اہتمام کے ساتھ آئی ہیں، ڈھونڈا ہے، اور ڈھونڈنے کے بعد کچھ بھی نہیں ملا، پھر ایک بچے کو اس نے خود کہا ہے یتیم ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے نا وہ مشورہ کیا ہے، شوہر کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ایک یتیم بچے کو اٹھاتی ہیں مکہ سے اور اس کو پھر ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک پورا کا پورا ایک اہتمام ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب ایک اہتمام کو بیان کریں گے جس میں ایک عورت ایسے نہیں ہے چلتی پھرتی بچہ رو رہا ہے اور اپنی چھاتی جو ہے نا بچے کے منہ میں لگا دی ہے، یہ وہ بات نہیں ہو رہی۔ یہ جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ پورا اہتمام ہے اس کے پیچھے، اور اس اہتمام میں ایک عورت آگے بڑھ کے ایک بچے کو جو ہے نا بطور رضائی ماں کے اس کو اختیار کرتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو لفظ، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ارضعنکم اور اس کے بعد من الرضا، یہ دو لفظ علانیہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس پرپز کے لیے۔ اور جب آپ نے اس طریقے سے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، کہ اڈاپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس کو بطور رضائی اولاد کے جو ہے نا اختیار کر رہی ہوں، تو جب آپ نے اس کو اختیار کر لیا تو اس کے بعد یہ بالکل چیز بے معنی ہو جاتی ہے کہ اس نے دودھ کتنا پیا تھا، پیا بھی تھا یا نہیں پیا تھا، یعنی یہ چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ معنی یعنی یہ کہ اس نے ایک گھونٹ پیا ہے، اس نے 5 گھونٹ پیے ہیں، 3 دفعہ پیا ہے، 5 نشستوں میں پیا ہے، 3 نشستوں میں پیا ہے، یہ ساری کی ساری روایات فٹ ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری روایات پھر وہ جو ہے نا ہمیں ادروائز کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ ہماری جو پچھلی تینوں جو رائے ہیں وہ بیسیکلی اس سے باہر نہیں نکلتے۔ پھر آپ کے پاس کیا چیز سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے؟ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے۔ یعنی آپ کا موضوع وہ ہو جاتا ہے، قرآن نہیں ہوتا۔ ہم اس موضوع کو قرآن سے ذریعے سے حل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ روایتیں دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں ٹھیک ہیں۔ پھر ہمیں ان روایتوں پہ کوئی جو ہے نا وہ انگلی، وہ اطلاقی پوزیشن ہے، یعنی وہ اپلیکیشن کی چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے فقہ کے اندر، جو اطلاقی چیزیں ہیں ان کو بیس بنا لیا جاتا ہے، اطلاقی چیزوں کو بیس نہیں بنانا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن نے اس کو کہاں سے اٹھایا ہے۔ یہ جو اصول جو ہم یہ یہاں پہ بیان کیا نا فکر فراہی کا، یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کیس ٹو کیس جا کے ڈفرنٹ اصول دریافت کرتے ہیں، نہیں، ہم اپنے اصولوں میں کنسسٹنٹ ہیں، یعنی وہ بھی اپنے اصولوں میں کنسسٹنٹ ہیں، یعنی وہ اپنے انداز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب فکر فراہی اس کو دیکھتی ہے تو وہ کنسسٹنٹ کس لحاظ سے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ بھی آگے سورہ النساء کے اندر آ جائے گی۔ ایک ہے جس کو نماز ہے سفر، جو سفر کی نماز ہے، اس میں 2 نمازوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں اور اس میں قصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کمی کر سکتے ہیں۔ یہ جو نمازوں کا جو ہے نا اس طریقے سے 2 نمازوں کو جوڑنے کا یہ مسئلہ ہے، یہ کتنے سفر کے بعد جو ہے نا وہ ہوگا، کتنے سفر کے بعد ہوگا؟ یہ آپ فقہ کی کتابوں میں جائیں گے تو وہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ یوں ہی سفر سٹارٹ کیا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ ایک فقہی نقطہ نظر یہ بتایا گیا کہ 60 میل کا سفر کریں گے تو پھر جو ہے نا یہ کام کر سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ نہیں، 80 میل کا سفر کریں گے تو پھر یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ساری حدیثیں مل جائیں گی، ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ پھر معاملہ وہیں آ جائے گا کہ ہم اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں، ہم نے تو عمل کرنا ہے، ہم بحثیت مسلمان ہم نے سرنڈر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمارے سامنے کوئی آتا ہے، کوئی حدیث آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس سے سامنے بھی سرنڈر کرنا ہے۔ تو جب ہم سرنڈر کرتے ہیں تو ہم اس کو پھر کیسے دیکھیں کہ یہ اتنا فرق ہر جگہ آ رہا ہے، تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں؟ تو فکر فراہی جو ہے نا یہاں پہ بھی
آگے چل کے آئے گا وہ اصل میں سفر کی آپاداپی ہے. سفر کی آپاداپی کیا ہوتی ہے؟ سفر میں نکلے ہیں اور اس میں آپ کس قدر مشغول ہیں, کس قدر جو ہے نا وہ دوڑ لگی ہوئی ہے سفر کی, وہ اصل میں فیصلہ کرتی ہے کہ نماز آپ نے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اس سفر کی کوئی مشقت نہ ہو, مشقت نہیں ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 2 نمازیں علیحدہ کر لو, یعنی سوری اکٹھی کر لو, ان کو علیحدہ پڑھ لو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیچر آف جو ہے نا آپ کا ٹریول وہ کیا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو جب آپ قرآن مجید کی اس جو ہے نا روشنی میں آپ دیکھیں گے, جو آگے چل کے آئے گی اسی سورہ کے اندر آئے گی, تو جب ہم اس کو وہاں دیکھیں گے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا. پھر یہ چیز بے معنی ہو جاتی ہے کہ یہ 60 میل کا سفر کیا تھا یا 80 میل کا سفر کیا تھا, وہ روایتیں ساری کی ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں. ادروائز اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر روایتوں کے گورکھ دندوں میں پڑ جائیں گے, جس میں جو ہے نا آپ کہیں گے کہ یہ چیز صحیح اور یہ چیز غلط ہے. یعنی یہ کنسسٹنٹ رول ہے جو ہم ہر جگہ اپلائی کر رہے تھے. میں آپ کو اس کی 2 میجر مثالیں دیتی ہوں. یعنی اصل میں وہ روایات جو ہیں وہ بیان ہے اس کا اطلاقی مسائل ہیں, اپلیکیشن ہے سیم ایگزیکٹلی یہاں پہ سنتے ہیں. جی جی ضرور ذرا اونچی آواز سے, یہ آن لائن آپ بھی آن لائن چلتا نہیں ہے. میں اچھا وہ سب اونچی آواز سے, آواز جو ہے نا وہ ذرا, ہاں جی جی. یہ ہم کہتے ہیں امہات اللہ کی ارضعنکم, تو الفاظ میں تو ایک موجود ہے کہ لفظ ہی ایسا ہے جو کہ باہ تمام جی رضاعت کو بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے. جی جی. لیکن اس پہ اگر ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, ایک 3 دن پہ تم رکھ لو, میں جا رہی ہوں کہیں کام سے, یا میں نہیں کر سکتی, میں نے تم ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عورت ہے اگر دودھ پلانے کی راضی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی, رضائی ماں, چاہے وہ 2 دن کے لیے پلائے. ایز لوگ اس نے یہ سارے اطلاقی مسائل ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اطلاقی مسائل جو ہے نا وہ آپ جتنے بھی کمپلیکیٹ کرتے جائیں گے وہ کمپلیکیٹ ہوتے جائیں گے. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ یہ کون چیز آپ کو زیادہ ایکسپرٹ جو ہے نا, اس میں ٹائم کا مسئلہ ہے نا ہمیں سارا. جی جی. تو میں اس میں جو ریفرنس ہے ایک آیت کا قرآن پاک کی, وہ سورہ بقرہ میں ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن, اب وہاں پہ بھی رضاعت کا لفظ آیا ہے, اس کی بات ہی ہو رہی ہے. اس کو جب میں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ والدین کے لیے 2 سال رضاعت کو رضاعت کرنا ہے 2 سال تک. اگر وہ ادا کرتی ہوں کہ رضاعت کو ممکن جو تم رضاعت وہاں تمام کا مسئلہ ہے کہ اگر انہوں نے رضاعت کو کمپلیٹ کرنا ہے, اس سے یہ لگ رہا ہے جیسے قرآن پاک کی نظر میں, اللہ کی نظر میں رضاعت سے مراد یہ ہے کہ 2 سال کمپلیٹ کیے جائیں. جی جی. غالباً اسی سے ساری بحثیں اٹھی ہوں گی فقہ کے قریب بھی. یہ وہ جو 2 سال کا ہے نا, جو 2 سال کا ہے نا, وہ بھی جو ہے نا ابھی میں اس کو ذرا بحث لانے لگا تھا کہ اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ ڈیوریشن کی آتی ہے. اب یہاں پہ پھر ایک پرابلم شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے عرصے تک جو ہے نا دودھ پلانا ہے, کیونکہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دیا کہ 2 سال تک ہے. تو یہ 2 سال جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 2 سال پورے ہو گئے تو اس کے بعد اب پیریڈ کٹ آف کر دیا کہ یہ نہیں اب آگے نہیں بلا سکتے. 2 سال کا جو ہے نا وہ ایک عمومی بات ہے, یعنی یہ ایک عمومی عمر ہوتی ہے بچے کے دودھ پینے کی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ 1.5 سال کا ایک حکم ہے. جی جی. ہم قرآن کا ہر حکم کو بڑا ایک فائنل ورڈکٹ لے کے چل رہے ہیں. جی جی. اس کو ہم عمومی بات کس پہ کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ جی وہاں پہ طلاق کا مسئلہ ہے, اور طلاق کے بعد وہ کتنے ٹائم تک ہے, تو وہ قرآن مجید نے اس کو 2 سال کر دیا ہے. اب وہ 2 سال میں ہو سکتا ہے کہ جو عورت دودھ پلا رہی ہے, یا ماں کی بات ہو رہی ہے نا, وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ 1.5 سال کے بعد جو ہے نا اس کی چھاتیوں سے دودھ ہی نہ آئے. وہ پیسوں کی بات ہوتی ہے. وہاں پہ قرآن بھی تو کہتا ہے نا کہ اگر ماں بھی جاتی تو کسی کو پیسے دے کے کروا لو. قرآن پاک کے لیے یہ ٹائم فریم اتنا امپورٹنٹ ہے جی جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو دینے پڑے پیسے دے کے بنوا لو, لیکن یہ نا بچے کو حق نہ مارو. اس لیے لگتا ہے کہ مجھے اس 2 سال کے پیریڈ سے کوئی وہ نہیں ہے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ 2 سال کا جو پیریڈ وہاں پہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ 2 سال ہی ہے, وہ شریعت ہی ہے. میں اس سے بات نہیں کر رہا. میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جو عورت نے دودھ پلانا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کی اپنے جو ہے نا جسم کی جو ہوتی ہے کیپیسٹی وہ 2 سال کی نہ پلا سکے. تو وہ بیسیکلی رضاعت کا وہ جو وہاں پہلو بیان ہوا ہے, وہ جو پہلو ہے وہ بیان کرنا یہ ہے کہ 2 سال تک میکسیمم ٹائم فریم دیا ہے. مجھے اس پیریڈ سے وہ بات نہیں ہو رہی, مجھے یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو عورت نے پلانا ہے ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہ ہو. صحیح بات سمجھ رہے ہیں نا. یعنی یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب 2 سال قرآن نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت اب 2 سال تک اس کو دودھ آتا رہے گا. کچھ لوگ تو 2.5 سال
وہ دیکھیں وہ جو بحث ہے وہ اب ایک ڈفرینٹ اینگل میں ہو رہی ہے. طاہر صاحب جو ہے نا وہ اس کو سورہ بقرہ کے اینگل سے جا کے دیکھ رہے ہیں. وہ تو طلاق کا مسئلہ ہے, یہاں پہ رضاعت کا مسئلہ. ایک قرآن ہے وہی خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری مائیں جو رضاعت کی طریقے سے ماں بنے یا بہن بنے ان پہ حرام ہے. اب ایک طرف وہی قرآن وہی خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ والدات اور والدین کے لیے ہے اگر ان کا ارادہ ہو کہ انہوں نے اپنی جو ہے نا رضاعت کمپلیٹ کرنی ہے ان جو 3 مردا تھا رضاعت کمپلیٹ کرنی ہے, ارادہ ہو. بڑے اچھے بات ہے وہاں پہ تمہارا ارادہ ہے کہ تم نے رضاعت کمپلیٹ کرنی ہے نا تو 2 سال تک دودھ پلا لو. اس سے مجھے پڑھنے لگتا ہے کہ نہیں وہ اصل میں وہ بات وہی ہے کہ جو 2 سال ہے یہاں بات ہو رہی ہے. جو میں پیریڈ کی بات کر رہا ہوں کتنی عرصے تک دودھ پلانا ہے, وہ ایشو یہ ہے کہ کیا یہ جو دودھ پلانے کی عمر ہے یہ جو بچے کی نارمل عمر ہوتی ہے دودھ پینے کی, کیا وہ ہے اس میں, یا اس سے بعد میں بھی اگر کوئی بات کریں عمر کے بعد الگ ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کس عمر میں پڑھانا چاہیے وہ بخال میں سیپریٹ ہے. ابھی ہم ڈیوریشن کے اوپر ہی غالباً وہ جو قرآن پاک 2 سال کی میکسیمم لمٹ دے رہا ہے یا منیمم دے رہا ہے. اس میں یہ لگ رہا ہے ہمیں آپ کے جو آرگومنٹ وہ بھی صحیح ہے کہ اگر ماں پلائے اس میں 2 سال تک تو جی وہ اسٹینڈرڈ ہے. وہ بات وہی ہے کہ جو یہاں پہ وہ ہدف کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دودھ پلانے والی ہے وہ ہفتے بعد مر جائے. یہاں پہ اس نے اہتمام تو کیا ہے لیکن اس کی اولاد چھوڑ گئی یا اپنی بیٹی چھوڑ گئی ہے تو وہ تو حرام ہو جائے گی. اب 2 سال تو نہیں پورے ہوئے نا, یعنی یہ ساری اپلیکیشن کے وہاں پہ طلاق ہو رہی ہے نا. جی وہ طلاق کا پہلو. تم نے اس عورت کو طلاق دی ہے جی تم نے اس کو رضائی ماں کے طور پہ وہ تو طلاق کا وہ طلاق کا رضاعت کمپلیٹ کرنی ہے 2 سال تک وہ طلاق کے جو کنٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے. میں سمجھ رہا ہوں بات. یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد سال کے بعد عورت جو ہے نا علاقہ چھوڑ کے چلی جائے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی اور پرابلم ہو جائے تو کیا رضائی ماں نہیں رہے گی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اہتمام جو ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو کسی باؤنڈ کر دیا جائے, ایون ٹائم کے ساتھ بھی باؤنڈ کر دیا جائے. یعنی اہتمام ہو گیا سو ہو گیا, اب اس کے بعد جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد ایک اور پہلو ہے کہ کیا جو ہے نا وہ جو دورانیہ ہے دودھ پلانے کا, اس کے بعد کی عمر میں جوانی میں اگر کوئی دودھ پی لیتا ہے تو کیا وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, تو وہ بھی ریلیونٹ ہے اس ساری بحث سے. اس کو بھی جو ظاہر ہے کہ اس کو نہیں اس طرح دیکھنا چاہیے. اچھا اب اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی لانا چاہتا ہوں کہ تمہاری بہنیں ہیں جو رضائی تعلق کے ساتھ حرام ہو گئی ہیں. تمہاری بہنیں ہیں جو اس رضائی تعلق سے حرام ہو گئی ہیں. ماں حرام ہوئی اور بہن حرام ہو گئی. جب ماں کہا گیا تو ماں کا کیا مطلب ہے؟ ماں میں تو پھر ظاہر ہے کہ دادی بھی شامل ہے, ماں میں نانی بھی شامل ہے. جب بہن کہا گیا تو بہن میں کون سے رشتے؟ حقیقی بہن, ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن وہ بھی شامل ہیں. یعنی جس طرح اوپر لاجک جو ہے نا ہم استعمال کر رہے ہیں وہی لاجک یہاں عقلی تقاضا کرتی ہے کہ وہ بھی اس کے اندر ہو. اور اس کے بعد یہ جو تعلق تھا رضاعت کا, یہ ٹریگر کہاں سے ہوا ہے؟ یہ میاں اور بیوی کا تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کی ہمیں ہر وقت جو ہے نا دودھ دستیاب ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ایک خاص جو ہے نا عمل ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اولاد جو ہے وہ آپ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں. عورت کا یہی معاملہ ہے نا. تو وہ جو باپ کا تعلق ہے, یعنی اگر یہاں پہ حرام کیا ہوئی ہے, بہن حرام ہو گئی, بہن کے ساتھ ماں اور ماں کی ماں بھی حرام ہو گئی. اور اسی طریقے سے یہاں وہ تمام رشتے جو اوپر لسٹ میں بیان ہوئے تھے وہ بھی سارے کے سارے خود جو ہے نا حرام ہو جاتے ہیں. ماں حرام ہوئی, بیٹی حرام ہوئی, اور اس کے بعد بانجی ہوئی, بتیجی ہوئی, اور اس کے بعد پھوپھی ہوئی, اور وہ خالہ ہوئی. یعنی جو 2 کا بیان کیا ہے قرآن مجید نے, 2 کا بیان کیا کہ تمہاری بہن جو ہے نا اس رضائی رشتے سے حرام ہو گئی اور تمہاری ماں یعنی اس رشتے سے حرام ہو گئی. تو جو ماں تھی, ماں کے ساتھ ماں کی بہن جڑی ہوئی ہو تو پھر وہ خالہ ہو گئی, وہ بھی حرام ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ سارے رشتے جو اوپر 7 کے ساتھ رشتے ہیں, عقل تقاضا کرتی ہے کہ وہ یہاں پہ بھی پھر وہ ہونے چاہیے, کیونکہ 2 کو بیان کر دیا ہے تو 2 کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی وہ حرام ہو گئے ہیں. اچھا جی اس سے لگ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رول ہے, یہ رول ہے. اخواتکم من تمہاری بہنیں
ہاں جی اس رول کی بیس پہ بنی ہے جی جی اب وہ رول اپلائی جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. اچھا اچھا اس میں ایک چیز ہے, سوری میں کر رہا ہوں, اس میں ایک چیز ہے کہ یہ جو اوپر بات ہوئی تھی نا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف, یہ ستیلی مان تھی تو ظاہر ہے کہ یہ سارے رشتے اس کے اندر ہیں. اس کے بعد جو 7 رشتے ہیں یہ آگے ہیں, یہ سارے رشتے رضائی تعلق میں بھی جو ہے نا اسی طریقے سے جو ہے نا قائم ہیں. اچھا یہ جو بات کہی گئی تھی کہ جو باپ کی بیوی کو اگر آپ نے ستیلی ماں کو جو ہے نا وہ حرام کرنے کی وجہ کیا بتائی تھی, وہ کیا تھی انہ کان فاحشۃ و مقتا وساء سبیلا, یعنی اصل میں یہ چیز یہ ہے کہ یہ چیز فحش ہے, یہ چیز انتہائی سخت قابل نفرت ہے. یہ جو ریزن بیان کی جا رہی ہے یہ ریزن ہر جگہ ہم آپ اپلائی کریں گے, یہ ریزن ہر جگہ اپلائی کریں گے. ماں کے تعلق کے ساتھ ہی بنیادی طور پہ یہ وہ چیز ہے جو قرآن کی اس بیان کو سامنے رکھی جائے کہ فاحشۃ و مقتا وساء سبیلا, بہن کے ساتھ بھی یہی تعلق ہے, بیٹی کے ساتھ بھی یہی وجہ ہے, پھوپھی کے ساتھ بھی یہی وجہ ہے, اور خالہ کے ساتھ بھی یہی وجہ ہے, اور بانجی اور بھتیجیوں کے ساتھ بھی یہی وجہ ہے, اور اس کے بعد یہ جو رضائی ماں بنتی ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے, اور اس کے بعد رضائی بہن بنتی ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے. تو اس جو بیان کا جو پہلا بیان ہے اب ہر ایک کے ساتھ جناب جڑتا جائے گا. ابھی تک 2 رشتے ہیں جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں. اس کی ذیل میں جو رضائی جو ہے نا تعلق کی ذیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس میں بیان ہوتا ہے کہ جو رشتے نسبی رشتوں کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم اس کو اس آیا کی وضاحت کہتے ہیں, اس آیا کا بیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آیا کے اندر چیز بیان ہوئی ہے اسی کو کھولا ہے, اسی کو کھولا ہے. یہ کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہے. جو روایتی نقطہ نظر ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو ہم قرآن سے لے لیں گے, اس چیز کو ہم حدیث سے لے لیں گے. یہ فرق ہے فکر افراحی میں اور باقی نقطہ نظر میں کہ ہم ان تمام احادیث کو ان آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں, جبکہ باقی لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اضافی چیز مانتے ہیں اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے بھی شریعت ثابت ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت سے شریعت ثابت ہوتی ہے, احادیث اس کا بیان ہوتی ہے, تاریخی ریکارڈ ہوتی ہیں, اس کا بیان ہوتی ہے. جو قرآن میں بیان ہو گیا ہے اسی کی وضاحت کر رہی ہوتی ہیں, اسی کو کھول رہی ہوتی ہیں, وہ اسی سے چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ ابھی تک 2 رشتے ہم نے کور کر لیے, نسبی تعلق کے اور رضائی تعلق کے. اب ہم آتے ہیں جو رشتے سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان کی طرف. سسرالی رشتے کیا ہوتے ہیں ان کو جی جی جیسے میں ہوں, جی ایک رضائی ماں ہے, جی میرے اونچی آواز سے, میرے بڑے بھائی کی الگ رضائی ماں, جی یہ الگ سے, وہ الگ فیملی, وہ الگ میرے چھوٹے بھائی کی وہ رضائی ماں ہے, جی وہ الگ سے. جی. کیا ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں یا میرے یہ بہن بھائی ہیں اس کے وہ بہن؟ نہیں وہ الگ الگ فیملی سے, الگ الگ فیملی سے. تو جو میری بہنیں ہیں کیا وہ میرے بھائی کی بہنیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جو آپ کی رضائی بہنیں ہیں ہاں ان کے ساتھ آپ کے بھائی کا نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں ظاہر ہے کہ یہ سوال ایسے ہیں کہ جو بعض اپلیکیشن میں ان کو ٹیکل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کو یعنی میں اس کو میں یہ کہہ لوں کہ میں اس پوزیشن پہ نہیں بیٹھا کہ آپ کو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ کیونکہ 2 مختلف لوگ مختلف رائے بتا رہے ہیں. جی جی. تو اگر آپ کسی سے پوچھ لیں تو اچھا ہے, کیونکہ ہم 3 مختلف قرآن پاک نے ہمیں جو ابھی تک بتایا ہے اپنا ریل تھا, میں تو ریئل ہے. ہاں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اس سے پوچھنے تب نہ اگر کوئی ایسی چیز ہمیں سامنے آئے گی جو کہ ہمیں قرآن حدیث سے نہیں ملتی. ہم نے قرآن دیکھ لیا, قرآن کہتا ہے میں مکمل کتاب ہوں, اس کے اندر سے ہم نے رول بھی نکالے ہیں, ان کو اللہ کے نبی اپلائی کر رہے ہیں. اس صورتحال میں ہمیں کیا لگتا ہے قرآن کا کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ جو جملہ بول رہے ہیں کہ وہ رضاعت میں آپ کی بہنیں ہو گئی, میری بہنیں ہو گئی, وہ میرے بھائی کی بہنیں ہو گئی کہ نہیں؟ تو آپ کی بہنیں ہو گئی. ہاں تو قرآن نے کہا کہ اپنے بھائی کی بہنوں سے اپنی بہنوں سے نکاح نہ کرو. ہاں تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ میرے بھائی کی بہنیں ہو گئی اس آیت کے لحاظ سے. دیکھیں یہ جو رشتے بیان کیے جا رہے ہیں یہ مرد کے لیے عورت کو سامنے رکھ کے بات کی جا رہی ہے, اس چیز کو سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مرد وہاں تک پہنچ گئے تھے ویسے. جی جی. قرآن نے پہلے کہا کہ تمہاری بہنیں حرام ہیں, جی جی. یہ رول ہمیں آ گیا نا ہمارے پاس. جی جی. پھر قرآن نے کہا کہ تمہاری رضائی جو بہنیں تمہاری بہنیں ہیں. اب میری ایک رضائی بہن ہے, میری رضائی بہن ہے,
जो मेरा भाई है वो मेरा सगा भाई है, صحیح तो जो मेरी बहन होगी उसकी बहन ही होगी ना वो। लगता تو ایسے ہی ایسے ہی ایسے अकल तो यही कहती है। لگتا ہے ایسے ہی ایک مطلب میرا بھائی تو ہے وہ، لیکن میری بہن کا بھائی نہیں ہے. That doesn't make sense. جی 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 بہرحال ظاہر ہے یہ اطلاقی مسئلہ ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیں تو یہ بتایا گیا آپ بہت دور چلے جاتے ہیں اطلاقی مسائل میں. ہمیں تو یہ بتایا کہ ہم تو ان بہنوں کا حصہ رکھتے ہیں. جی جی ہمیں تو یہ گھر میں بتایا گیا نا جی جی کہ ہمیں ہر مہینے ان کو کچھ نہ کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں. جی جی تو ہم تو اس حد تک گئے ہوئے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا، اور ہم تو یہ بھی ہے کہ وہ جو دوسرے بھائی کی بہنیں ہیں وہ بھی ہماری بہن ہی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم ان کو بلاتے ہیں کسی انویٹیشن میں. جی جی تو کیا یہ واقعی شرعی طور پر وہ میری بہن تو یہ رہا یہ ایسے دیکھیں اطلاقی مسائل ہیں. اگر کوئی اس طرح کا ہو جاتا ہے زیادہ پیچیدہ مسئلہ تو پھر ظاہر کسی سے رائے لے لینی چاہیے. اس پہ کچھ ظاہر ہے کہ میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ میں اس کو کہیں کہ وہ چیز غازی صاحب کو پٹ کر سکتے ہیں. جی کر سکتے وہ بھی اس کا جواب ڈیفینیٹلی کہیں سے میں قرآن سے دیں گے، قرآن سے دیں گے. ظاہر ہے کہ وہ اپنے سے جواب دیں گے. کیونکہ دو ہمارے ہاں دو مختلف ہوتے. اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ان بہنوں کے اندر ایک بہن نے وہ اسلامی تعلیم حاصل کی تو وہ اب کے خط سے پردہ کرتی ہے. تو یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ الیاس سے پردہ کر سکتی ہے کہ نہیں. صحیح، وہ ہے میری فضل لیکن بہن بھی ہے اس لحاظ سے. تو وہ انہوں نے اس کو، ایک مولوی نے اس کو کہا کہ نہیں، وہ جس بھائی کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے وہی اس کا بھائی ہے. وہ سارے اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، باقی بھائیوں کی وہ ہی بہن ہے، وہ الیاس سے پردہ نہیں کرتی، وہ اس کو جائے گھر میں اور وہ آرام سے اس سے پردہ نہیں کرتی. اب لگ رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ جس طرح سے سینسٹیو ہے کہ برانی چاہیے سینسٹیوٹی قرآن میں بہت زیادہ رکھتے ہیں. آگے جو ہے نا وہ آگے ساری رشتے جنہیں کہا کہ سسرالی رشتے ہیں. سسرالی رشتوں میں اس کو ساری رشتے بھی کہا جاتا ہے، سسرالی بھی کہا جاتا ہے، مساہرت کے رشتے بھی جو ہے نا کہا جاتا ہے. تو ابھی تک ہم نے 2 رشتے دیکھے، نسبی اور رضائی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس میں اب ہم جو سسرالی رشتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. نسبی رشتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس کے بعد رضائی ہے، اس کو بھی اسی طرح شامل کر دیا ہے. اب سسرالی ہے، ذرا یہ قدرے کم ہیں. ترتیب جس طرح قرآن مجید میں رکھی ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اصل رشتے کون سے ہیں، نسبی ہیں، اس کے بعد رضائی ہیں، اور اس کے بعد سسرالی ہیں. سسرالی رشتوں میں 3 پہلوؤں کو لیا ہے، اور جب 3 پہلوؤں کو لیا ہے تو ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں. یہاں پہ نساء کا ہے، ازواج نہیں کہا. تو وہ یہ تو قرآن مجید جب اوپر جی زبان کا ہے، جب قرآن مجید نے اوپر یتیموں کے بارے میں بات کہی تھی نا تو وہاں پہ نساء کا لفظ استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے نا، ان کی خواتین سے شادیاں کر لو. تو قرآن مجید جب نساء کہتا ہے تو وہ کنٹیکسٹ یہ بتا دیتا ہے زبان کہ یہ بیسیکلی نساء. ہاں تو نساء، ہاں تو بیوی کے طور پہ بھی اب کنٹیکسٹ بتاتا ہے کہ اصل میں وہ میرے خیال ہے کنٹیکسٹ کو دیکھ کر بس پھر آپ پر چھوڑ دیتا ہے، عام جملہ بول دیتا ہے. جی، اور تمہاری مائیں جو ہے نا، جو تمہاری ساری بیویوں کی مائیں ہیں وہ تم پہ حرام ہیں. وَرَبَائِبِكُمْ، اور وہ بچیاں بھی حرام ہیں. وَرَبَائِبِكُمْ اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ بچیاں بھی حرام ہیں جو تمہاری گودوں میں پلی بڑی ہیں اور وہ تمہاری خواتین ہی کی اولاد ہیں. من نسائکم کا مطلب ہے تو کہ تمہاری خواتین تمہاری بیویوں کی اولاد ہیں. اب یہاں پہ یہ کس بچی کی بات کی جا رہی ہے؟ تیلی بچی کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک عورت کا نکاح ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کسی سے ہوا تھا، اس میں سے ایک بیٹی تھی وہ ساتھ لے کے آئی ہے، وہ جو ہے نا تمہاری گودوں میں پلی بڑی ہیں. اب یہاں حجورکم ہجر کا لفظ ہوتا ہے، ہجر کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن، یہ تمہاری پروٹیکشن میں رہی ہوں، تمہاری گودوں میں پلی بڑی ہوں. اور اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے، وہ کیا ہے کہ اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ آپ کا میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا ہے. یعنی وہی بچی پھر حرام ہوگی جن سے میاں بیوی کا تعلق، جن کی ماؤں سے جو ہے نا تم نے میاں بیوی کا تعلق جو ہے نا قائم کر لیا ہے، اور ان کی اگر ایک بچی ہے، اس تیلی بچی ہے، تمہاری گود میں پلی بڑی ہے، اور اس کو جو ہے نا یہاں پہ رکھا ہے. یہاں پہ ایک خاص چیز ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصل جو شرط ہے
وہ شرط یہ ہے کہ جن سے میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے. لیکن اگر جو بچی جو ہے جس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تمہاری گودوں میں پلی بڑی ہیں، تو جو گودوں میں پلی بڑی ہیں یہ زور دینے کے لیے بات کہی گئی ہے. یعنی اگر فرض کیا کہ گودوں میں پلی بڑی نہ ہو، ایک بڑی جوان بچی آ جاتی ہے گھر میں، یعنی اس طرح ستیلی بیٹی، تو کیا اس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. کیونکہ کنڈیشن جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ دخل تم بہننا، کہ جن کے ساتھ آپ نے میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیا. گودوں کا لفظ دعوی ڈالیں کہ حجور کا مطلب تو گھر نہیں ہوتا. نہیں حجور، وہ یہ حجور حجرے سے نہیں ہے، یہ ہجر سے ہے. حجرے سے ہجر سے ہے. نہیں نہیں، جو حجرہ ہوتا ہے وہ کمرہ گھر ہوتا ہے نا، اس کی بات نہیں نہیں، یہ حجور ہجر سے ہے. یہ ہجر کا مطلب ہے پروٹیکشن، یعنی جو آپ کی حفاظت میں پلی پڑی ہے. اور اس کے جو ہے نا سیکنڈ میننگ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو جب اس طرح ستیلی بیٹی کا ذکر آ جاتا ہے تو آپ کے گھر میں پلی پڑی ہیں، آپ کی گودوں میں پلی پڑی ہیں. آپ کے یہ بتانا دراصل میں یہ ہے کہ جو سینسیٹیوٹی ہے اس بچی کی، اس کو بتانا مقصود ہے کہ دیکھو تمہارے گھر میں بطور بیٹی پیدا یعنی ہے تو کسی اور کی بیٹی ہے، لیکن تمہارے گھر میں رہی ہے اور تمہاری بیوی کے تعلق سے تمہاری بیٹی بن گئی ہے. تو اب اس کو جو ہے نا ایک سینسٹیوٹی کے پہلو کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو ان کے ساتھ یہ ہے. فَإِلَّمْ، اس کے بعد کہا ہے فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر میاں بیوی کا تعلق نہیں قائم ہوا تو پھر اگر فرض کیا طلاق ہو جاتی ہے اس عورت کو، تو وہ جو بچی تھی وہ حلال ہے، جو بچی تھی وہ حلال ہے. اور جو ماں ہے وہ بھی جو ہے نا پیچھے جو اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. یعنی یوں ہی آپ کا میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے طلاق بھی دے دی، تو وہ جو بچی ہے وہ پھر بھی حرام رہے گی، وہ جو ماں ہے وہ پھر بھی حرام رہے گی. یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. یعنی قرآن مجید اس کو اس اینگل سے جو دکھا رہا ہے کہ اصل میں جو تعلق ہے میاں بیوی کا وہ جہاں پہ یعنی وہ یعنی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ چیز سامنے آ گئی. اور اس کے بعد کہا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور وہ عورتیں بھی جو تمہارے بچوں کی بیویاں ہیں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں ہیں، یعنی بہو ہے وہ بھی حرام ہے. اور جب یہ کہا کہ وہ حرام ہے تو اب وہ طلاق بھی دے دے گا تو پھر بھی وہ حرام ہے. یہاں پہ کوئی کنڈیشن نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابسلوٹ ٹرم میں ہے کہ اب یہاں پہ اگر وہ طلاق بھی دے دیتا ہے تو پھر بھی وہ حرام رہے گی. جس طرح پیچھے ہم نے کہا کہ وہ عورت جو حلائل حلیلہ کی جمع ہوتی ہے، اس کا مطلب بیوی ہوتا ہے، زوجہ بھی ہوتا ہے. تو قرآن مجید جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے، جس طرح نساء کا لفظ استعمال کر لیا ہے تو مختلف طریقوں سے چیزوں کو سامنے لے کے آتا ہے. تو یعنی وہ جو تمہارے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بھی حرام ہے. بیٹا اس کو طلاق بھی دے دے گا پھر بھی وہ حرام ہی رہے گی. ایسے ہی جیسے جو ہے نا پیچھے ساس کی بات ہوئی اور ستیلی بیٹی کی بات ہوئی، اگر میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا ہے تو ساس بھی ہمیشہ کے لیے وہ جو حرام رہے گی. میں اس کو مانتا نہیں ہوں، کیا قرآن کو میں ویسے پڑھوں گا جی تو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں سے بندہ نکال سکتا ہے کہ وہ لڑکیاں جو کہ تمہارے گودوں میں پلی ہوں، جی تمہاری ان عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم نے تعلق قائم کر لیا ہو وہ تم پہ حرام ہے. اگر تعلق قائم نہ کیا ہو تو پھر وہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں بندہ پڑھتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے، تو ایک عورت سے میں نے شادی کی ہوئی ہے لیکن تعلق قائم نہیں کیا تو اس کی بیٹی سے میں نکاح کر دیتا ہوں طلاق دیے بغیر. تو بڑا عجیب سا وہ لگا، لیکن قرآن بڑا نہیں کر رہا طلاق کس کو، حالانکہ وہ سمجھ نہیں آتا ایسے. اچھا ماں بیٹی کے ساتھ شادی کر لو، ماں بیٹی کے ساتھ شادی کر لو. ہاں اچھا پڑھ کے بتا جی میں کر لیتا ہوں، میں نے ماں کے ساتھ نہ کیا تعلق پیدا، بیٹی سے کر لیتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ گناہ نہیں. نہیں وہ آگے وہ آ رہی ہے اس سے پھر خود قرآن ایک اور کنڈیشن لے کے آیا ہے آگے. نہیں بات سمجھ رہا ہوں آپ کی. وہ آگے ایک اور کنڈیشن لے کے آیا ہے قرآن. ابھی یہ نا یہ اس پہ فوکس کریں. یہ کہ اب جو ہے نا یہ کہا، اس کے بعد کہا ہے کہ یہ جو بچے ہیں تمہارے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یہ تمہارے صلب سے ہی ہونے چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، صلب سے ہونے چاہیے. یعنی تمہاری ہی اپنی ہی جو ہے نا تخم سے ہونے چاہیے، تمہاری اپنے ہی نطفے سے ہونے چاہیے اور تمہاری اپنی ہی اولاد ہونی چاہیے. اب یہاں پہ جو ستیلا بیٹا ہے، ستیلا بیٹا یعنی ستیلے بیٹے سے مراد یہ کہ جو آپ کا نہیں ہے، بیوی کے ساتھ آیا ہے. بیٹی آئی تھی، بیٹی آئی تھی، اگر بیٹا بھی لے کے آئی تھی وہ، ہاں اور اس بیٹے کی بہو ہے تو اس سے اپنے کام کر سکتے ہیں. جی ایسی ہے، یعنی وہ طلاق دے گا تو وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ صلب لایا گیا ہے تو وہ اصل میں کنڈیشن بن گیا ہے. یہ طاہر صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے، طاہر صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ طلاق. تو یہاں پہ وہ جو ہے نا اگر بیٹا آپ کا ستیلا بیٹا ہے، آپ کے صلب سے نہیں ہے، ستیلا بیٹا کیا مطلب، یعنی بیوی لے کے آئی ہے. اچھا وہی بیوی جو عورت لڑکی لے کے آئی تھی، لڑکا بھی لے کے آ گئی ہے، بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی لے کے آ گئی ہے
اور اس بیٹے نے جو ہے نا آگے چل کے نکاح کیا ہے کسی عورت سے اور اس کو طلاق دے دی ہے، کیا جو ہے نا باپ کے لیے وہ والی بیٹی جو ہے نا حلال ہوگی؟ سوری، وہ والی بہو حلال ہوگی؟ تو وہ حلال ہوگی۔ یہاں سلب کا لفظ لایا گیا۔ ماں سے بھی نکاح کیا ہوا آپ نے اور اس کی بہو سے بھی نکاح کیا ہوا آپ نے ایک ہی ٹائم، جی جی اس کے مطابق تو جی جی کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ یہ سلب کی کنڈیشن یہ بتا رہی ہے۔ اس کے سینسٹیو سا ہو گیا کام، کیا مطلب؟ ایک گھر میں دیکھیں وہ ساری ایپلیکیشن کے پرابلم ایپلیکیشن کے، جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ اب جو منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے جو بیٹے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے دل تحت آ جاتے ہیں، اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ منہ بولے بیٹے کی پھر جو ہے نا اگر وہ طلاق دیتا ہے منہ بولے بیٹے کا، تو اس کے بعد اس کی کوئی جو ہے نا وہ مطلب کنڈیشن نہیں ہوتی، اصل شرط یہاں پہ لگی ہے۔ ایک آدمی کی شادی کی عورت کے ساتھ، وہ ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ لے کے آئے پیچھے سے، اب قرآن کہتا ہے لڑکی جو ہے نا تم پہ حرام ہے اگر تم نے عورت کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو، لیٹ سے تعلق قائم ہاں کر بھی لیا، ہو گیا ٹھیک ہے، اب لڑکی تو حرام ہو گئی۔ اب اس کا جو بیٹا ہے اسی عورت کا، وہ بہو ہے نا اس عورت کی جو بہو ہے، جی جی، اس نے طلاق دے دی اس لڑکے نے، اور شادی کر لی اس بندے نے اور لڑکی کے ساتھ، اب اس گھر میں رہ رہے ہیں ایک ہی خاندان کے لوگ، یعنی جو بیوی کا جو بہو تھی، بہو ہے وہ بھی بیوی ہے اس بندے کی، اور بیوی بھی اس کی بیوی ہے، جی وہ بیسیکلی اب انڈائریکٹ تعلق ہے، انڈائریکٹ تعلق ہے۔ یہاں پہ گاندھی صاحب یہ کہتے ہوتے ہیں، استاد محترم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی جو کنڈیشن لگائی ہے نا، جس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں، وہ رضائی رشتوں میں ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا اس کو رضائی رشتوں میں ایکسٹینڈ کرتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے سحری رشتوں میں ایکسٹینڈ نہیں کرتے۔ جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے بس اسی کو پکڑتے ہیں، یعنی اس میں سے وہ نقطہ نکالتے ہیں، یعنی گاندھی صاحب اس میں سے ایک یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ جو چیز بیان کی گئی ہے اس میں پھر ہم ایکسٹینڈ نہیں کرتے، جو چیز یہاں پہ بیان ہوئی ہے بس ہم اسی کو پکڑتے ہیں۔ تھوڑا سا یہاں پہ قرآن پاک نے اس کو فلیکسیبل کر دیا، فلیکسیبل، ہاں اس میں کیونکہ نام لے کے بتا دیا ہے نا کہ من اسلابکم، تو وہ کنڈیشن بن گئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ من اسلابکم کا لفظ کسی ماحول کے اندر آیا ہوا ہے، نہیں، ماحول کی بات دیکھیں، باہر نہیں جانا، زبان و بیان کو دیکھنا ہے۔ باہر ہم نے بالکل نہیں جانا، باہر جو بھی پڑھا ہے کیا پڑھا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم نے قرآن مجید کو دیکھنا اور اس کے بعد اگر کوئی بات، لیکن باہر تو قرآن پاک کے اندر سے ہی نفس اسلامکم کا ہم اپنے آپ کو بہت محدود نہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے، نہیں ہے نا کیا قرآن شریف تو بہرحال تاریخی بیک گراؤنڈ میں تو پڑھا ہے، وہ دیکھیں وہ ساری جو بحث ہے وہ اصولی بحث ہے، وہ ہم ساری کو ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ سب کچھ لے کے پہنچیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامکم کا جو لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامکم اس تاریخی بیک گراؤنڈ میں آیا، ہو سکتا ہے وہ یہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ گیا ہو، جی وہ بیٹے کی وہ سوتیلا تو وہی ہے، رشتے میں آ گیا آپ کے ساتھ نا، اب وہ اسلامکم کے کسی ایکسٹینشن میں آتا ہو شاید، یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اب آپ اصل میں اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں کہ اسلامکم کی ڈومین کیا ہے، کیا اس میں وہ آتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جبکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے قرآن پاک کی سائد سے کہ اس کی ڈومین ہے وہ خون کا رشتہ ہے، جو کہ یعنی کہ آپ کے اپنا بچہ ہے جی اسی ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو کہ آپ کے خون بلڈ ریلیشن کی بات ہوئی۔ اب اسلامکم کے جو باقی قرآن پاک میں ریفرنس ہیں جس کو ہم سلبی بچہ کہتے ہیں، سلبی بچے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی پیٹھ کے یعنی پیٹھ کا لفظ بول لیتے ہیں، پشت کا لفظ، سوری پیٹھ نہیں، پشت کا لفظ بول لیتے ہیں کہ جو آپ کی پشت سے ہو، یعنی ترجمہ کر لیتے ہیں سلبی بیٹے کا۔ ویسے سلب کیا ہوتا ہے؟ پشت کو کہتے ہیں، یعنی آپ کی بیک جو ہے، جو زید کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ سلب میں نہیں ہے، وہ تو نہیں آ سکتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلب کے اندر کیا ایکسٹینڈ کر کے سوتیلا آ سکتا ہے؟ نہیں آتا۔ سوتیلا جو ہے یہ سلب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے تخم سے ہو، آپ کے جو ہے نا وہ بیج سے ہو۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ وہ ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں کو اب آپ نے اس نکاح کے اندر شامل نہیں کرنا۔ اب کیونکہ پیچھے سالی کی بات نہیں ہوئی تھی نا، بہن کی بات نہیں ہوئی، یعنی بیوی کی جو ہے نا بہن کی بات نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پہ اب اس بحث کو شامل کر لیا ہے قرآن مجید نے، کیونکہ یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو علیحدہ آ رہی ہیں۔ من اسلابکم کا مسئلہ یعنی وہ اس کو ایز اٹ از ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اور وہ ان تجمعوا بین الاختین، کہ اب ہم نے جو بیوی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کی بہن کو شامل نہیں کرنا۔ اب پھر جہاں ہم اس کو بائی ایکسٹینشن، اس کا کیا مطلب ہے بہن کو شامل نہیں کرنا؟ کہ جب بہن کو شامل نہیں کرنا، پیچھے کیا کہا تھا کہ ماں کو شامل نہیں کرنا اور ستیلی بیٹی کو شامل نہیں کرنا،
یہ کہا تھا نا کہ جائز نہیں ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہا؟ بہن کو شامل بھی نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں بھی نکل گئی، بیٹی بھی نکل گئی اور بہن بھی نکل گئی. جب یہ تینوں نکلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھوپھی بھی نہیں آئے گی اور خالہ بھی نہیں آئے گی. نہیں، ماں تو آپ کی ساس تھی نا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، ساری رشتے، ساری رشتوں میں سسرالی میں ساس نکل گئی، ساس نکل گئی. آرام سے جی میں وہی آرام سے ترتیب سے دیکھیں. ساس نکل گئی، ماں کی ماں، سوری بیوی کی ماں نکل گئی، بیوی کی ماں ساس نکل گئی نا، ہاں ٹھیک ہے، وہ نکل گئی. بیوی کی بیٹی نکل گئی، بیوی کی وہ نکل گئی. اور اس کے بعد بیوی کی بہن بھی نکل گئی، یعنی تینوں رشتے نکل گئے. تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ جب یہ تینوں نکلے ہیں تو اس کے ساتھ بیوی کی خالہ بھی نکل گئی، بیوی کی پھوپھی بھی نکل گئی، اور بیوی کی بھتیجی بھی نکل گئی، اور بیوی کی بانجی بھی نکل گئی. یعنی وہ جو رشتے اوپر تھے سب سے شروع میں بیان ہوئے تھے، جو 7 رشتے میں نے کہا تھا اوپر، وہ نسبی تعلق سے تھے. اس میں ہم ایکسٹینڈ کر کے ساروں کو اپلائی کر دیتے ہیں. جی وہ جو سارے وہاں پہ اپلائی کر دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے پھر اب یہاں تو آئے گئے نا. جی وہاں پہ تھا ماں، بیٹی، بہن. جی جی وہ تینوں یہاں پہ آ گئے. یہ تینوں آ گئے ہیں بیوی کے ریفرنس سے. اچھا، اب یہ بیوی کے ریفرنس سے جب آئے ہیں تو بیوی کے ریفرنس کا مطلب کیا ہے؟ بیوی کا ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب رشتے، جو 7 رشتے مرد کے تعلق کی وجہ سے اوپر حرام ہوئے تھے، اب وہ بیوی کے ذریعے سے بھی حرام ہو گئے ہیں. یعنی بیوی کا تعلق جو ہے وہ اب ان کے ساتھ ساروں کے ساتھ جوڑ دیں. بیوی کی ماں، بیوی کی بھانجی، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بہن، یہ سارے جو 7 اوپر رشتے تھے، جتنے رشتے حرام تھے وہ اب بیوی کے ساتھ بھی وہ رشتے حرام، سارے رشتے حرام ہو گئے. بات سمجھ گئے نا؟ بات سمجھ گئے؟ صحیح بات ہے. اس کا بات آپ کی صحیح ہے، میک سینس ہوتا ہے. اب ہمارے 3 ڈومین آ گئی ہیں. ایک ڈومین ہے مرد کی اپنے خونی رشتے ساتھ، اور رضائی. ایک اس کی ہے بیوی کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے ساتھ، وہ بھی اپنے ساتوں ساتھ نکل گئے بنتے ہیں. میک سینس. ہاں، اس کا مطلب جو رضائی ہے وہ بھی ساتھ کے ساتھ ہی، وہ ساتھ کے ساتھ ہی. اچھا، وہ بھی ساتھ کے ساتھ. جو رضائی بہن ہے، رضائی بہن کی جو خالہ ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بیسیکلی ہماری خالہ ہے. اچھا اس میں ایک اور بڑی وہی آپ کا جواب آ گیا نا. اچھا اس میں ایک خالہ میری خالہ ہے تو رضائی. اچھا اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ جو 7 رشتے حرام ہوئے ہیں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، اگر وہ طلاق دے دیتا ہے، دوبارہ بتائیے رشتوں میں دماغ خراب ہو جاتا ہے. چلیں اچھا دیکھیں، بیوی کی وجہ سے 7 رشتے حرام ہو گئے، یہ بات واضح ہو گئی. 7 رشتے حرام ہو گئے. اب آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، رشتے ختم ہو گئے. رشتے ختم ہو گئے نا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ پھر بھی بیوی کی ماں حرام رہے گی، اور بیوی کی پچھلی بیوی کی ماں حرام رہے گی، اور پچھلی بیوی کی بیٹی حرام رہے گی. یہ ابھی تو پڑھا تھا پہلے، کیا کہا؟ یہی تو پڑھا تھا پیچھے. اور لیکن جب یہ کہا کہ وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نکل گئی، ایک بہن نکل گئی، دوسری بہن کو لے آؤ، سالی کے ساتھ شادی کر. مسئلہ حل کر دیا. یعنی قرآن مجید اس کو جو ہے نا انسانی جو ہے نا سوچ اور فکر کو ایسے چیلنج کرتا ہے، اور یعنی وہ اپنی وہ پوری بات کو کیسے جو ہے نا لے کے آتا ہے. بہن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بہنیں حرام ہیں، بہنیں حرام یہ نہیں کہا، جمع کرنا حرام ہے تاکہ تم پھنس نہ جاؤ. یہاں پہ ایک پھر حدیث آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا کہ 2 بہنوں کو جو ہے نا اکٹھا نہ کرو، تو اس کے ساتھ پھوپھی اور خالہ کو بھی اکٹھا نہ کرو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسی حدیث، وہ 7 کے ساتھ رول جو اپلائی ہو رہے ہیں وہ اصل میں اسی کا بیان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو کھولا ہے. جیسے ہمارے فقہاء کرام جو ہے نا، جب میں نے کہا تھا 7 رشتوں میں کہ ماں کے اندر دادی بھی شامل ہے، نانی بھی شامل ہے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تھا. اس کو کس نے کھولا تھا؟ ہمارے علماء نے کھولا ہے نا، وہی بیان کر رہے ہیں. کوئی حدیث تو نہیں بیان کر رہے ہیں نا، کوئی روایت تو نہیں. اگر حدیث آ جائے تو کہتے ہیں یہ ایکسٹرا ہے، نہیں آئی تو بس نہیں آئی کا حصہ ہو گیا. اب وہ اس کا مطلب ہے کہ حدیث آنے کے بعد یہ ساری بحث پیدا ہوگی، ساری چیز بحث پیدا ہو جاتی ہے. وہ کتاب اب کلیئر ہو گئی ہے، بات واضح ہو گئی، بات واضح ہو گئی. اچھا اس کے بعد کہا الا ما قد سلف، اگر تم یہ حرکت پہلے کر چکے ہو تو اب اس کو قرآن کہتا ہے کہ میں اس کو اپلائی نہیں کروں گا، اس کو جانے دیں.
دو بہنیں اکٹھی ہو گئی. جی ایگزیکٹلی آپ نے بہت اچھا کر دیا کہ میں حرمت مت کے اوپر تھوڑا سا کنفیوز رہتا رہنا. جی کہ ساری بات نکاح کی حرمت کی بات یعنی ہو رہی ہے. اس کے بعد اور بھی پوائنٹ ہے، وہ آگے بھی آئے گا. اب ظاہر آج کا دن تو نکل گیا. ان اللہ کان غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا یہاں پہ چھوٹ دی ہے کہ جو پہلے جو ہے نا جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، جو پچھلی آیت کے اندر بھی آیا تھا اور یہاں پہ بھی آیا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں. اگر تم جو ہے نا رجوع کرتے ہو، تمہارے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے رجوع کرنے کی کہ وہ تو غلط ہو گیا تھا، ظاہر اللہ نے چھوٹ کر دے دی ہے، آپ کے اندر تھوڑا سا ندامت شرمی آتی ہے، شرم آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے میں رحیم ہوں، معاف کرتی ہوں اس کو. اور اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. اور جی سوال ہو تو میں حاضر ہوں جناب. شکر صاحب، جزاک اللہ خیر.